نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا إله إلا الله والأول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہمارا انشاءاللہ تعالی ہم نے فورتھ پارا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے جو کل پارا پڑھا تھا اس کا تھوڑا سا ہم اس کو ریویژن کر لیتے ہیں۔ ہم نے پارا 3 سٹارٹ ہوا تھا نا تلک رسول، اور اس میں شروع میں سٹارٹ آپ کو دے دیتی ہوں۔ سورہ بقرہ ہی ہم پڑھ رہے تھے، تو آپ لوگ انمیوٹ کریں اور کنٹریبیوٹ کریں۔ سب سے پہلے ہم نے آیت الکرسی پڑھی تھی، اس کے بعد پھر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ طاغوت کا انکار کریں اور پھر اللہ پر ایمان لائیں۔ تو طاغوت ہم نے پڑھا تھا کہ طاغوت از ایکویولنٹ ٹو اینی تھنگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور رکھے، انکلوڈنگ شیاطین، انکلوڈنگ آر اون نفس، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ تھوڑا پڑھا تھا، اور پھر مال خرچ کرنے کے احکامات تھے، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ معاملات کو لکھ لینا چاہیے۔ پھر ہم نے لاسٹ 2 آیا سورہ بقرہ جو تھی وہ پڑھی تھی۔ اس کے بعد ہم نے سورہ آل عمران جو تھی وہ شروع کی تھی۔ سورہ آل عمران میں کیسے سٹارٹ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آل عمران سٹارٹ ہوتی ہے، یہ بتاتے ہیں کہ 2 طرح کی آیات ہیں، محکمات، متشابہات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں سب سے پہلے ہمیں ہدایت کی دعا ملتی ہے، اس کے بعد پھر تھوڑا سا جنگ بدر کا ذکر ہے، پھر ہم اس میں پڑھتے ہیں حب الشہوات کا ذکر تھا۔ حب الشہوات کن کن چیزوں سے محبت ہے، ہم نے پڑھا تھا عورتوں سے، زیوروں سے، اس طرح کے وہ سب چیزیں۔ پھر ایک اس میں مغفرت کی دعا آئی تھی، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے حضرت مریم کا قصہ پڑھا، اور حضرت مریم کے قصہ کے جب ہم نے پڑھا تو اس میں ہم نے حضرت یحییٰ کی دعا پڑھی جو ابھی ہم نے عزا نے بتائی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے حضرت عیسیٰ کے معجزے اس کے اندر پڑھے۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال کیسی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نصارہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی چیلنج کیا، کہ وہ کہتے تھے نا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ پہ حجت بازی کرتے تھے کہ آپ کے پاس اگر صحیح علم آ چکا ہے تو پھر آپ کریں، تو انہوں نے کہا، چیلنج یہ ہوا تھا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنے خاندان والوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں اور پھر دیکھ لیتے ہیں کون حق پہ ہے۔ تو وہ جو ہے وہ چیلنج کیا تھا اس کے اندر۔ چلے جی اب ہم اپنا 4تھ پارہ الحمدللہ شروع کرتے ہیں۔ 4تھ پارے کا نام تو وہی ہے لن تنالوا، اور لن تنالوا البر سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ آیا 92 ہے سورہ آل عمران کی۔ اور بر کیا تھا، میں نے آیت البر بھی بتائی تھی، بر کیا ہوتا ہے، بر از اکول ٹو نیکی۔ اب یہاں پر ہمیں نیکی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ شروع کر رہے ہیں اس پارے کو، اور بتا رہے ہیں کہ نیکی کیسے ہم نیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے ہمیں وہاں بتایا تھا کہ ہمیں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کہ ہم نے ایمان لانا ہے، سورہ بقرہ میں آیا تھا کہ وہ ساری ایمانیات کے اوپر تھی۔ پہلے میں تلاوت لگا دوں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کر دو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ تو نیکی پہ پہنچنے کا کیا طریقہ ہے، کہ کیا ہم نے خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، جو ہمیں عزیز چیز ہو۔ عزیز چیزیں دیکھنے سے پہلے بتائے کہ کیسے قیمتی چیز، ایک تو دیکھیں نا ہمارے پیسے ہمیں عزیز ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ہمیں چیز جو ہے وہ بہت پسند ہو وہ دے دیں، ہمیں اپنے زیور پسند ہیں وہ بالکل۔ پھر ہمیں کیا ہے اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، تو اب ہم نے وہ خرچ کرنی ہے اللہ کی راہ میں۔ پہلے تو وقت ہم نے دینا، وقت ہم دیں گے تو ہم جیسے علم حاصل کر رہے ہیں، پہلے ہم علم حاصل کریں گے، اور اپنے اس دن کا کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس ذکر کے لیے بھی خرچ کریں۔ وقت کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی جس طرح جو ہے دین کی پروموشن کے لیے اپنا ٹائم لگائیں۔ پھر اس کے علاوہ اولاد کو کیسے لگا سکتے ہیں دین کے لیے، اولاد کو بھی ہم اپنی دین کی اللہ کی راہ میں کیسے لگا سکتے ہیں، تو ہم دعا مانگتے ہیں اور اچھی تربیت کر کے، اور تفسیر، ان کو نماز پڑھانا، ان کو مسجد والنٹیئر کرانا، ان کو کہنا کہ آپ اچھی بات پھیلائیں، یہ سب جو آپ ان کو پڑھائیں گے تو اولاد کو حفظ کرا دینا، تفسیر پڑھا دینا،
تو اس طرح کی چیزیں سب جو ہے اس میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہاں، اب ہم نے کوشش کر کے اللہ کی راہ میں اپنی جو قیمتی چیزیں ہیں وہ دینی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ہم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور جب پتہ کیا ہم اپنی ایک جو بڑی عزیز چیز دیتے ہیں، جیسے ہم اپنی زینت، اب اپنی زینت منع ہے نا تو چھوڑ دیتے ہیں نا، چھوڑ دی اللہ کی خاطر کہ ٹھیک ہے اب نہیں دکھانی دوسروں کو زینت، تو جہاں الاؤڈ ہے وہیں دکھاؤں گی۔ تو وہ جو ایفرٹ اور صبر ہوتا ہے، تو یا جو بھی چیز آپ اللہ کی خاطر لگاتے ہیں نا جو عزیز ہوتی ہے، پھر آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے نا ایسی برکتیں اور مہربانیاں آنی شروع ہوتی ہیں کہ دین یو ریئلائز کہ جب آپ نے کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ تو جو ہے نا فورسین چیزیں کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور یہ آگے بھی ہم ابھی دیکھیں گے۔ 93 میں آئے ہیں کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی پر حلال ہے، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اتنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس میں کوئی عبارت۔ تو اس میں ہم جب ڈیٹیل پڑھتے ہیں نا تو اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہمیں آتی ہے قصہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو شیٹکا کا جو تھا نا ارکن نسا جیسے کہتے ہیں، میں نے ارکن نسا شیٹکا کے اس کو پیش کیا تھا، تو انہوں نے پھر یہ چلے تھینک یو، اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا اگر میری یہ ٹھیک ہو جائے گی تکلیف تو پھر میں کیا کروں گا کہ اونٹ کا جو ہے وہ گوشت کھانا چھوڑ دوں گا، اور کیونکہ ان کو بہت پسند تھا اونٹ کا گوشت تو اپنی پسند کی چیز انہوں نے اس چیز کے لیے چھوڑ دی۔ اور پھر اس سے کیا ہوا کہ بنی اسرائیل نے پھر یہی سیکھا کہ انہوں نے بھی سب نے اونٹ کا گوشت کھانا جو تھا وہ کر دیا، دیکھیں اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ بھی اپنے پہ حرام کر لیا تھا انہوں نے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ اس بات کو پھر کہا کہ اس زمانے میں یہ آپ کر سکتے تھے کہ اپنی پسند کی کوئی چیز آپ اس طرح چھوڑ دیں، لیکن اب وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہماری شریعت میں وہ نہیں ہے، تو تب یہ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، تو اس لیے کہا گیا کہ وہ اب چیزیں جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کر دی۔ اب 94 میں آتا ہے اس کے بعد جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ در حقیقت ظالم ہیں۔ تو یہ اپنی طرف سے جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں تو بہت ساری بنی اسرائیل کرتے تھے۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ۔ ہم نے پہلے پڑھا لن تنالوا البر کہ نیکی کے قریب نہیں پہنچ سکتے اگر کوئی چیز تمہیں بہت عزیز ہے۔ پھر ہم نے پڑھے تھے یعقوب علیہ السلام کا، انہوں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے ایسے کیا اور ان کی بات اب یہ حضرت ابراہیم کا کہہ رہے ہیں کہ کلو یکسو ہو کے ابراہیم کی پیروی کرو، ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اور 96 میں بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کی خیر و برکت دی گئی تمام جانا۔ کوئی آپ کو لنک نظر آتا ہے؟ یہ 2-3 آیات ہیں، کیا کوئی لنک ہے ان میں؟ جب ہم قرآن پہ تدبر کرتے ہیں نا ہر آیت دوسرے سے لنک ہوتی ہے۔ لن تنالو اللہ تعالیٰ نے کہا جو تمہیں چیز عزیز ہے جب تک تم قربان نہیں کرو گے تم نیکی کو نہیں پہنچو گے۔ حضرت یعقوب کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی پسندیدہ چیز گوشت چھوڑ دی اللہ کے لیے۔ پھر حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ ان کی قربانیاں دیکھیں، انہوں نے اپنی اولاد کو کہاں جا کے صحرا میں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبیوں کی قربانیاں چیک کرو کہ کتنی عزیز چیزیں انہوں نے اپنی چھوڑی۔ اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر کر کے کہا کہ پھر کیا ہوا جب آپ اپنی عزیز چیز چھوڑتے ہیں، تو میں نے آپ سے کہا نا اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتے ہیں، تو اب یہ ریوارڈ اللہ تعالیٰ وہ میں نے کہاں سے اخذ کیا، یہ 96 آیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو عبادت گاہ ابراہیم نے بنائی تھی اس کی خیر و برکت ہم نے اس کو دی اور اس کو تمام جہانوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا۔ اور پھر کیا تھا کہ وہ اس میں حضرت ابراہیم کا نام مقام ابراہیم بنایا گیا نا، جہاں پہ وہ عبادت کرتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں، آج تک ان کا نام قائم ہے وہاں پہ، اور آج تک ان کو اس چیز کا ثواب ملتا جا رہا ہے۔ 97 اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام عبادت ہے، یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں نے پھر اس کو ریوارڈز دیے اس کی قربانیوں کے۔ اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ کہو اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ آیا کہ اب تو نبیوں کا بتا دیا، اب اہل کتاب کی طرف آئے کہ اب یہ دیکھو یہ نبی تھے، یہ تمہارے رول ماڈل تھے، اور تم اپنی حرکتیں دیکھو تم کیا کر رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ میرے نبیوں نے کیا کیا، اپنی پسندیدہ چیزیں بھی میری راہ میں لگائیں، کیسی کیسی قربانیاں دیں، اور یہ تمہیں میں نے بھیجا تو تم نے یہ فالو کرنا ہے۔ Now this is what you are doing۔ 99 کہو اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے رستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو، تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ تو اب ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟
کہ ہم نے جو اللہ کے راستے میں چل رہا ہے اس میں ٹیڑھ نہیں نکالنا. ٹیڑھی راہ کیوں چل رہے ہو، اس میں ٹیڑھ نہیں نکالنا. اور جو کوئی اللہ کے راہ پہ چل رہا ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے. ٹیڑھ نکالنا کیا ہوتا ہے؟ کوئی حجاب کر رہا ہوگا تو ہم کیا اس کا مذاق اڑا دیتے، ننجا ٹرٹل آ گئے، یہ آ گئے، کچھ یہ کہہ دیتے ہیں نا، یہ تو ایسے ہو گئے. داڑھی والوں کو کہتے ہیں بھائی ان کے تو بچے بڑے مولوی ہو گئے، یا کسی داڑھی والے کو دیکھتے ہیں بھائی وہ تو مولوی ہو گئے ہیں. یعنی وہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ دیٹ از اے ڈفرنٹ گروپ، دیٹ از ناٹ فرام اس، اور دیٹ از سم تھنگ. تو ٹیڑھی راہ چلنے والوں کو ٹیگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. اچھا جی، 100 میں آیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. تو یہ ایک گروہ ایسا ہے اہل کتاب کا، بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو تمہیں اپنے مذہب سے ہٹائے گا. تو ہم نے اہل کتاب جو بھی ہے، اہل کتاب ہیں جو، کفار کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے، اہل کتاب کی ہو رہی ہے، جوز اور کرسچنز. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم بہت زیادہ اپنے دین کے اوپر قائم رہیں. اور ہمارا دین اس قدر خوبصورت ہے کہ ہمیں تو اس پہ پراؤڈ ہونا چاہیے. یہ ہماری شان ہونی چاہیے کہ وہ لوگ شرمائیں، ہم کیوں شرمائیں؟ ہمیں تو اس پہ ناز ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس ہے. تو یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے. 101، تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پائے گا. اچھا جی، 102، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. اب یہ بتائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. کیا ہم اللہ سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اب آمنو سے ہے، پہلے تو اہل کتاب سے ذکر تھا، اب ہے آمنو جو ایمان لائے ہو. اب یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. کیا ہے ڈرنے کا حق اللہ تعالیٰ سے؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا. نو پک اینڈ چوز، نو پک اینڈ چوز. وی ہیو نو آپشن فار پک اینڈ چوز، نو گرے ایریا. اسلام میں دیر از نو نیوٹرالٹی. ہم لوگ نیوٹرل رہنا پسند بہت کرتے ہیں. نیوٹرالٹی کو نئی لبریشن کا نام دیا گیا. جب آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، ایسے ڈرنے کا حق ہوتا ہے، یعنی کہ آپ شروع میں جب سٹارٹ کرتے ہیں نا، جب آپ اللہ سے آپ کی محبت سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر آپ آہستہ آہستہ پیپل کانشیس ہونا بند ہو جاتے ہیں. آپ اللہ کانشیس ہوتے ہیں، آپ پیپل کانشیس نہیں ہوتے ہیں. ہم لوگ سب کیا ہیں؟ ہم لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم جو پاکستانی اور ہیں ہمارے ساتھ یہ مسلمان ہیں، پیپل کانشیس بہت ہیں. وہ کیا کہیں گے، اس نے کیا کہنا ہے. جب آپ پیپل کانشیس جو، جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ کے ڈر کا حق ادا کرتے ہیں، پھر آپ صرف اللہ کانشیس ہوتے ہیں. شروع میں آپ مال میں نماز پڑھیں گے کہ آپ کو پتہ چل گیا اذان ہو گیا، پتہ ہے مجھے، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، میں باہر کھڑی ہو کے پڑھوں، اندر پڑھوں. شروع میں بڑا آڈ لگتا ہے کہ میں خاتون ہوں. ظاہری بات ہے، بچے ساتھ ہوتے ہیں الحمدللہ، میاں ہوتے ہیں تو آپ کرتے ہیں، پھر بھی آپ ان کے سائے میں پڑھتے ہیں. کئی دفعہ اگر ایسے نہ ہو، آپ پڑھیں نماز، تو آپ بڑا انسیکیور فیل کرتے ہیں، میں اکیلی نماز پڑھ رہی ہوں، یہاں پر کوئی کیا کہے گا. لوگ ہنستے بھی ہیں، جاتے ہوئے بات بھی کرتے ہیں، لیکن اصل سلولی اینڈ اسٹڈیلی کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل میں اللہ کی محبت جب گھر کر جاتی ہے، یو ڈونٹ کیئر، جو کہتے ہیں کہہ لیں. آل آئی نو از کہ میرا اللہ سے رابطہ صحیح ہے، میں اللہ کانشیس ہوں. اللہ نوز ٹائم کا آ گیا میرا نماز کا، مجھے پڑھنی ہے. آئی ایم ڈوئنگ دیٹ. آئی ایم ٹوٹلی گڈ ود دیٹ. یو ڈونٹ کیئر وٹ پیپل تھنک اباؤٹ یو. آپ کے لیے دنیا ایسے ہو جاتی ہے جیسے نان ایگزسٹنٹ ہے ہی نہیں. اچھا جی، تو آپ، یہ ہے اصل لبریشن. یو گیٹ لبریٹڈ. یہاں پہ نئی بات ہے نا، آپ لبریشن کی بات ہو رہی ہے. میں سمجھتی ہوں یہ لبریشن ہے، کیونکہ آپ کو فرق نہیں پڑتا لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. آل دیٹ میٹرز از کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا جی، اور آگے کیا ہے؟ تم کو موت نہ آئے اگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. آمین ثم آمین. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس وقت موت نہ آئے، انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آگے ایک اور نصیحت آئی، یہ تو ہم بہت سنتے ہیں نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو ان سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامات میں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا رستہ نظر آئے. یہ اس وقت یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو بنو قریظہ اور یہ ان کے سارے قبیلے تھے نا، بنو کین کا، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ ان کے بیچ میں لڑائیاں جھڑپیں ہوتی تھی. تو جب مدینہ میں چلے گئے تو ان میں وہ مسلمان ہو گئے، آپس میں دوستیاں ہو گئیں، تو اب وہ
وہ لڑائیاں ختم ہو گئیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اور یہ بھی کہا کہ تم ایک دہانے پہ کھڑے تھے جہنم کے جانے کے، تو تم ایمان لے آئے تو تمہارا سیدھا راستہ تمہیں نظر آ گیا، یو ور گائیڈڈ۔ ہاں، تم میں سے 104 تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اب یہ ہمارے لیے ہے کہ ایک ضرور ایسا گروہ ہونا چاہیے جو ہمیشہ آپ کو صحیح طرف رستہ بتائے اور برائیوں سے روکے، اور جو یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ تو اب ہم سب نے یہ کام کرنا ہے۔ وی آل آر ہیئر، الحمدللہ، یو آل آر چوزن پیپل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سب کو چوز کیا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کلام پڑھیں، اس کو کچھ ٹائم دیں، اور اب یہ آپ چوزن ہیں، آپ کی فلاح کا ہے راستہ، آپ نے اب یہ کام کرنا ہے کہ نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے اپنے اپنے ارد گرد جو بھی ہمارے لوگ ہیں، ہمارے کانٹیکٹس ہیں، ٹرائی ٹو اپنے ساتھ ان کو لائیں۔ بہت سے لوگ ہم ہیں، ہر کسی کا ایک سرکل ہوتا ہے، تو ان کو اچھے اچھے پیار سے موٹیویٹ کر کے لائیں اس طرف۔ یہ بھی ضرورت ہے، جب ہم آپس میں ملاقات کرتے ہیں نا تو صرف ارد گرد کی باتیں کر کے بات ختم کر دیتے ہیں، تو میک اٹ اے پوائنٹ، میک شیور کہ میں اپنی دوست سے بات کر رہی ہوں یا کچھ کر رہی ہوں تو اب میں نے اسے تھوڑا سا بتانا ہے ضرور، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ فلاح پانے کا طریقہ، اور اس میں کیا ہے، سب سے زیادہ تو ہمارا ہی فائدہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگ فلاح پائیں گے، تو اپنے فائدے کے لیے ہم نے کرنا ہے یہ۔ 105 کہیں تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں پٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے یہ روش اختیار کی اور اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ جو کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد تم نے کفرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ تو اب یہ ہے کہ نعمت ایمان پانے کے بعد، اب یہ دیکھیں، ایک تو خوش سرخرو ہوں گے، ایک کا منہ کالا ہوگا، اور جن کا منہ کالا ہے وہ کوئی کافر نہیں ہے، وہ ہیں جو ایمان کی نعمت لانے کے بعد انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا جو کفر کی طرح کا تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا، نماز آپ نے ایک فرض نماز چھوڑی، آپ نے کفر کیا، رائٹ؟ حق اور باطل کو فرق کرنے کے لیے نماز ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کفر کرنا، اور جب یہ کفران نعمت، یعنی یہ کفران نعمت ہے کہ اللہ کی نعمت تھی کہ ایمان آ گئی، اب اس کو چھوڑا تو اب اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ استغفر اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب مومنوں کو تو نہیں، ایمان والوں کو آ سکتا ہے۔ مومن اور مسلمان میں فرق ہے نا، یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیجئے گا جن کے چہرے روشن ہوں، اور ان لوگوں میں شامل کر لیجئے گا جو سرخ رو ہوں، اور ہمارے دل میں ایمان کی روشنی زیادہ کر دیجئے، آمین۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہا ہے، کیونکہ اللہ دنیا والوں پہ ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین، ابھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی چیزیں بتا رہے ہیں۔ اب یہ جب قدرت کی چیزیں، ابھی تو مطلب ہمارے پاس کم ٹائم ہوتا ہے نا، اگر آپ ان کے اوپر بھی غور کریں نا، کچھ ٹائم لگائیں، اوف، امیزنگ، ایسی ایسی چیزیں پتہ لگتی ہیں، بندے کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہونے والے ہیں۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے رہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان میں سے بیشتر لوگ نافرمان ہیں۔ اب اکثرہم کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا تھا ہم پڑھیں گے اکثرہم کیا ہوتا ہے، یحبو پڑھیں گے کیا ہوتا ہے، تو اکثرہم کیا ہیں؟ فاسقون، اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اکثروں کے پیچھے نہیں لگنا، کیونکہ اکثر تو نافرمان ہے، تو اگر ہم اکثروں کے پیچھے لگ جائیں گے تو پھر ہم بھی انہی میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک صحابی تھے، وہ دعا کرتے جا رہے تھے، یا اللہ مجھے تھوڑوں میں کر دے، تھوڑوں میں کر دے، تھوڑوں میں کر دے۔ دوسرے انہوں نے کہا یہ کیا دعا تھوڑوں میں کر دے؟ کہتے تم نے قرآن نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھوڑے ہی جنت میں جائیں گے، زیادہ تو انکار کرتے ہیں، زیادہ ناشکرے ہیں، زیادہ ایسے ہیں، تو میں نہیں زیادہ میں جانا چاہتا، اللہ نے مجھے تھوڑوں میں کر دے۔ اچھا جی، 111 یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے جائیں گے ان پر ذلت کی مار پڑے گی، کہیں اللہ کے ذمہ یہ انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور ان پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں،
اور کچھ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ ان کے جو اہل کتاب کے علماء تھے نا، جیسے سیدنا عبداللہ بن سلام، سیدنا اسد بن عبیر، سیدنا سلبہ بن شعبہ، تو یہ ان کے تھے، مفسرین کہتے ہیں ان کا ذکر ہے کہ جو اہل کتاب کے علماء تھے، ان کو تو پہچان تھی کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ پھر ایمان بھی لے آئے تھے، اور اللہ نے کہا کہ سارے ایسے نہیں ہیں، ایسے ہیں جو سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کئی دفعہ بہت ججمنٹل ہو جاتے ہیں نا کہ سارے یہ جائیں گے جہنم میں، یہ تو سارے جہنم میں جائیں گے، ایسے نہیں ہم کہہ سکتے، we cannot be judgmental۔ ان میں سے کون کتنے اچھے ہیں ہمیں نہیں پتا، ان میں سے کون کچھ عرصے بعد ریورٹ ہو جائے ہمیں نہیں پتا، اور ریورٹ کو تو دوہرا اجر ملے گا۔ تو ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا، ہمیں اپنی بس فکر کرنی ہے کہ میں کیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیکھتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کیا کرنا ہے؟ روز آخرت پہ ایمان، نیکی کا حکم، برائیوں سے روکنا، اگین اینڈ اگین اس کا ذکر ہے، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا، نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگوں میں ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ یعنی ٹھنڈ ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ یہ ہوا سے کیسے برباد ہوگی؟ ایک تو ہوا سے بھی کھیتی برباد ہو جاتی ہے نا، اتنی تیز ہوا آتی ہے کہ ساری کراپس خراب ہو جاتی ہیں۔ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ اسے برباد کر کے رکھے گا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو جو بھی کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں خرچ کیا ہوگا وہ کیسے ضائع ہو جائے گا۔ جو کچھ ہم نے خرچ کیا اس کو بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلا ایمان، دوسرا عمل صالح۔ دونوں میں سے اگر ایک چیز نہیں ہوگی تو ضائع ہو جائے گا۔ اگر ہم بھی صرف ہمارے پاس ایمان ہے، ہم نے کوئی اچھے کام نہیں ہے زیادہ کیے، ساری زندگی اپنے ہی گرد ریوالو ہوتی رہی، میں، میرے بچے، میرا گھر، آپ اگر کمپیئر کریں نا تو ہم لوگوں تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اینیملز کیا کرتے ہیں؟ ان کا لائف سٹائل یہی ہوتا ہے نا کہ ہوئے، بچے پیدا کیے، وہ بڑے ہو گئے، کھایا پیا، سوئے، دیٹس اٹ۔ تو پھر اینیملسٹک لائف ہو جاتی ہے اگر ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہو۔ اور مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا کیا دیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے دین کو پروموٹ کرنا، اللہ کے احکامات کو ماننا، اور اس اللہ کے لیے وقت نکالنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ والا کام پورا کر لیا تھا کام، تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ اب تم مجھ سے استغفار کرو اور میرا ذکر کرو۔ کین یو امیجن؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے کام دیا، اور جب فتح مکہ ہو گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب استغفار کرو اور میرا ذکر کرو۔ تو what about us؟ ہم نے تو کچھ بھی ابھی سٹارٹ بھی نہیں کیا۔ اتنی استغفار امپورٹنٹ ہے، تو اپنی اپنی بہت عادت بنا لیں کہ استغفار بہت بہت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ 118، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچتے وہ اس کو محبوب رکھتے ہیں، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اب عقل کی بات اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ہمیں کیا بتا دی ہے، یہ پولیٹیکلی بھی ہے اور انڈیویجولی بھی، کہ ہم اتنے نہ، جو بھی ہم ایمان لائے ہیں تو ایسے لوگوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں جو منافقین میں سے ہیں اور جو کافر ہیں۔ کافر اور منافق کو دوست نہیں بنانا۔ منافق جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو لگے نا کہ ڈائیورٹ کر رہا ہے یہ انسان، نظر آ جاتی ہے نا جب دوستی باتیں ہوتی ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے اتنا اس پہ اللہ پہ ایمان نہیں ہے، تو ان کو اپنا رازدار آپ نے نہیں بنانا، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور پھر پولیٹیکلی بھی یہ ہے کہ بڑی بڑی جو ہماری پولیٹیکلی بھی جو کنٹریز ہیں وہ ہم تو کہتے ہیں نا امریکہ کے، ہمیں اڈاپٹ ہی کر لیا بس امریکہ، تو ان کو ایسے اپنی چیزیں اور اپنے رازدار بنائے ان پہ اتنا ڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں خود اپنے اندر خود کفیل ہو، اپنا ایک عزت اور اپنی ایک آئیڈینٹی رکھو قائم، ورنہ پھر وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو پھر ایسا کرے گا اس کو نقصان ہوگا۔ ہم نے صاف صاف باتیں بتا دی ہیں اور تم عقل نہیں رکھتے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے سینوں میں چھپے ہوئے ہیں، وہ جیلس بھی ہوتے ہیں، منافق بھی ہیں۔ اس میں منافق کون ہوتا ہے؟ ایمان والا ہوتا ہے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ اب یہ سب بڑی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، حالانکہ تم سب قطب آسمانی کو مانتے ہو۔ اب یہ سارے اہل کتاب کا ذکر ہے، تم سب قطب آسمانی کو مانتے ہو لیکن تم ان سے محبت رکھتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ کیا مطلب ہے؟ ہمیں تو دل کرے کہ بھائی ہم تو ان جیسے ہی ہو جائیں، محبت تو چلے ایک طرف ہوتی ہے، ہم تو کہتے ہیں بھائی ہمیں تو انگریزی سمجھ لو، کہیں میں مسلمان نہ سمجھ لینا۔
میں کہتی ہوں میں تو اٹائر بھی ایسا نہ ہو کہ مجھے مسلمان سمجھ لیں، مجھے باہر سے تو بس انگریز ہی سمجھیں بس وہ، اتنا ہمیں ان کے جیسے کیا بننا ہے. ہم نے اپنی عید ہم منائے نہ منائے، عید والے دن تو میں نے چھٹی یار نہیں لیتا کیونکہ پھر بڑی چھٹیاں ویسٹ ہو جاتی ہے. میں عید پہ تو چھٹی نہیں لیتا، لیکن وہ میری آنا پرسوں میری سرپرائز برتھ ڈے ہے آج. سرپرائز برتھ ڈے کا بھی پہلے سے پتا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو فالو کرنے کے لیے ہم ان کی ہیلووین منا لیں گے، بچوں کے لیے کاسٹیومیں خریدیں گے بچوں کو، اور پھر برتھ ڈیز منائیں گے، اینیورسریاں منائیں گے، شادیاں ان کی طرح کی کریں گے، ہر چیز کچھ ہم نے انہی کی طرح کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کبھی انہوں نے آپ کی عید منائی ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں. کبھی انہوں نے کہا ہے کہ ایک آپ کے جو ووٹ لینے کے لیے ایک پیغام تو آتا ہے آپ پریزیڈنٹ کا، پرائم منسٹر کا، لیکن کیا انہوں نے آپ سے سیلیبریشن کی ہے جیسے ہم ان کی برتھ ڈے مناتے ہیں؟ وہ آئے ہیں، آؤ ہم تمہارے ساتھ عید مناتے ہیں آج، اور یا سارے ہم وہ ہم عید مناتے ہیں آج کیونکہ تم لوگوں کا بڑا اسپیشل آج ہو گئی ہے نا. ہم ان کی کرسمس کیا، ہمارے تو مسلمان گئے کرسمس ٹری بھی لگاؤ اور اسے بتیاں بھی لگاؤ، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، ٹوتھ فیری بھی آئے گی وہ بھی بچوں کو سکھاؤ، ان کی سب چیزیں ہم بڑی اڈاپٹ کرنے کو تیار ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم ان سے محبت رکھتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. حالانکہ تم قطب آسمانی کو مانتے ہو، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. 120 تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں. یہ تو ہم نے دیکھا ہے نا ابھی پیلسٹائن میں کیا ہو رہا تھا، اچھا ہوتا ہے تو ان کو بڑا برا لگتا ہے، سیز فائر ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا ان یہ پس رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہوتی بشرطے یہ کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کے کام کرتے رہو. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان پر حاوی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صبر اور اللہ سے ڈر، یہ دونوں چیزیں ہم نے نہیں چھوڑنی. اے پیغمبر مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے. اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے. تو اب یہ غزوہ احد کا ذکر آ گیا. یہ سن 3 ہجری میں ہوا تھا، 11 شوال اور بروز ہفتہ ہوا تھا. اور اس میں پھر ہم آگے پڑھتے ہیں کہ یہ جنگ بدر میں تو مشرکین کو شکست ہوئی تھی نا، تو جنگ احد میں یہ ہوا تھا کہ پہلے تو 1000 کا لشکر تھا، پھر اس میں سے عبداللہ بن ابی جو تھے وہ 300 منافق تھا وہ بہت بڑا، تو اس نے 300 لوگوں کو پہلے سے سیپریٹ کر لیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں لڑائی میں شامل ہونے کی. تو یہ 700 رہ گئے تھے صحابہ، اور پھر ان میں سے 50 کو جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا تھا کہ تم ایک پہاڑی پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں آرڈر نہ دوں تو تم نے وہاں سے نہیں اترنا. اور ان کے امیر کو سیدنا عبداللہ بن جبیر کو ان کا بنایا تھا سپہ سالار، ادھر جو 50 لوگ تھے، لیکن وہ پہاڑی پر سے پھر جلدی اتر آئے تھے، اور پھر پیچھے سے اٹیک ہوا. اور جب اٹیک وہ خالد بن ولید نے کیا تھا، اور بعد میں خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تو ان کو سیف اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ ان کی ٹیکنیک تھی، وہ پیچھے سے آئے. پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت اچھی، ان کے اتنے اچھے وہ مطلب وہ تھے سپہ سالار بھی کہ ان کو یہ تھا فہم کہ پیچھے سے اٹیک ہو سکتا ہے، انہوں نے پہلے ان کو وہاں پر کر دیا تھا. اچھا جی، تو اب آگے پڑھتے ہیں 122. یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. تو ہمیں کیا ہے کہ اللہ کا بھروسہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ ہم اللہ پہ توکل کریں، گھبرانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے تھا کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ تم اب شکر گزار بنو گے. تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ بدر میں تو تم کتنے تھوڑے تھے، میں نے تمہاری ہیلپ کی تھی، اور ابھی تم لوگوں نے ایسے کیا کیا. یاد کرو جب تم مومنوں میں کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے گا. یہ پھر بدر کا واقعہ ہے نا کہ جب اس میں فرشتوں نے مدد کی تھی. اور بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. تو یہ تعداد اللہ تعالیٰ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ 3000 آئے تھے فرشتے یا 5000 آئے تھے. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے. اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا اس کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں. پھر ابو جہل وغیرہ یہ جتنے تھے تنگ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جو تھے سب اس میں مارے گئے تھے.
اچھا جی، اے پیغمبر 128 اے پیغمبر فیصلہ کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اب یہ آگے کیا آیا 129 زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ معافی دے دیں، استغفار کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کیا تھا۔ تو یہ آزمائش آئی تھی ان کے اوپر، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے نا جو غزوہ بدر میں جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن ہجرت انہوں نے نہیں کی تھی، تو ہجرت تو فرض ہو گئی تھی نا، لیکن وہ سامنے سے شو نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم اسلام لے آئے، تو انہوں نے کہا ہم اندر اندر اسلام لے آئے ہیں۔ اب جب انہوں نے کہا کہ جانا ہے جنگ کے لیے تو کیا ہوا، تو ڈر گئے کہ ہم تو پھر اپنے مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ اب وہ بھی بڑے گھبرائے، اور جب لیکن وہ اس وقت تو وہ نہیں کہہ سکتے تھے، چلے گئے، اور جب لڑائی ہو رہی تھی ادھر سے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ مسلمان، تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے تو ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، اور شاید ان میں سے کوئی کلمہ گو بھی ہو گئے ہوں اندر اندر سے، تو وہ بڑے گھبرا رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا کہ یہ تو ہماری لڑائی ہو گئی، یا ہم نے ان کو مار دیا یا مسلمانوں کو مار دیا، تو یہ تو پھر یہ ہمارے پہ تو مسلمان کا قتل تو نہیں آ گیا، تو یہ بات تھی۔ تو بلکہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا بھی ان کے اگینسٹ تھا، اور اس نے بعد میں جب اسلام قبول کیا تو حضرت ابو بکر کو کہا کہ اے میرے والد محترم، آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے آپ کے اوپر اٹیک نہیں کیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا اچھا، اور اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو خدا کی قسم میں تمہیں قتل کر دیتا۔ یہ ایسی محبت تھی ان کی اللہ تعالیٰ سے، اس قدر کہ انہوں نے کہا بیٹا تھا تو ہی تھا، اللہ کے حکم کے اگینسٹ میں تمہیں معاف تو نہیں کرتا، تم تو اس وقت کافر تھے، اب ہوئے ہو مسلمان۔ تو اس بات میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور وہ رحیم کریم ہے۔ 130 میں لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اب یہ دوبارہ سیکنڈ سود کا جو ہے نا وہ کمایا، اور بڑھتا چڑھتا سود، اور جو سود جتنا بھی کھا لیں، جتنے بھی پیسے بن جائیں، ہم دوسروں کو دور سے جتنا بھی لگ جائے کہ یہ بہت امیر ہے، لیکن سود میں کبھی برکت نہیں ہوتی، کبھی برکت نہیں ہوتی۔ جتنی آپ دیکھ لیں یہاں پر یہ بینکنگ سسٹم ہے، سود میں جتنے بھی لوگ ہیں سب پریشان ہیں، سب کہتے ہیں چین نہیں ہے، سب کہتے ہیں برکت نہیں ہے، سب کہتے ہیں پیسوں میں پورا نہیں ہوتا، سب کہتے ہیں نہیں چل رہا، تو کیونکہ سود میں بے برکتی ہوتی ہے۔ جتنے بھی امیر سے جتنی سوسائڈل ریٹ دیکھ لیں، ان کے امیروں سے امیر کے سوسائڈل ریٹ کتنے زیادہ ہیں یہاں پر، وجہ کیونکہ وہ سیٹسفیکشن اس میں نہیں۔ 131 اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ 32 اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ وطیع اللہ وطیع رسول آ گیا، ٹھیک ہے۔ وساریو، ساریو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں جلدی جلدی بھاگ کے جاتے ہیں نا، ایسے بھاگ بھاگ کے جاؤ، تو کیا ہے سالیو الی مغفراتی من ربی، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش کی اور اس کی جنت کی طرف جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھاگو، اس رستے کی طرف بھاگو، یعنی کہ اتنی ہمارے اندر وہ ایک طلب ہونی چاہیے کہ کیسے میں وہ کروں، جلدی میں مجھے مل جائے، یہ نہ ہو کہ کچھ زندگی مجھے کیا پتا کب میری موت آ جائے، یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ جس کی اور دوڑ کر چلو اس رستے پہ جو تمہارے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے، اور ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے رہو، خواہ بدحال ہو یا خوشحال۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں ہمارے پاس خود ہی پیسے نہیں ہیں، اب ہم کیا خرچ کریں، نہیں، اگر اس وقت آپ تھوڑے سے بھی دیں گے نا، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ نہیں کہ آپ سارے دے دینا، اس وقت تھوڑا بھی آپ کا بہت ہو جائے گا۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ہم نے کہا تھا ہم دیکھیں گے اللہ کو کیا پسند ہے، واللہ یحب المحسنین۔ محسنین کیا ہوتے ہیں، جو احسان کرتے ہیں، تو کیا غصے کو پی جانا اور دوسروں کے قصور معاف کر دینا۔ تو آج ہم اپنا ارادہ کر لیں، کسی سے اگر ہم ناراض ہیں تو کسی کی بات ہمیں بری لگی ہے تو ہم نے اس کو معاف کر دینا ہے۔ کسی سے ہماری دوست سے ایسے ہمارے تعلقات ہوئے یا ہمیں کوئی بات بری لگی، ہم معاف کر دیں گے اور اپنے غصے کو انشاءاللہ تعالیٰ پئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ ہم وہ لوگ بننا چاہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوں یا محبوب ہوں۔ 135 اور جن کا حال یہ ہے کہ کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے تو کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ یعنی کہ اگر کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو فوراً ان کا ضمیر جا جاتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قصور کی معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ معافی کے بھی شرائط ہے نا، پہلے تو گلٹ ہو، پتہ ہو کیا معافی ہے، احساس ہو اس بات کا، ندامت ہو، اور پھر اللہ سے استغفار کی جائے، اور پھر کبھی نہ دوبارہ کرنے کا کی بھی شرط اس میں شامل ہے۔ اچھا جی، ایسے لوگوں کی جزا
اس کے رب کے پاس ہے اور وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا. 137 تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں. زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو جھٹلایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم تمہیں بتا رہے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو دیکھ لو نا جو لوگ اللہ کے احکامات سے جنہوں نے ڈفرنٹ رستہ اختیار کیا ان کا پھر کیا انجام ہوا. یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صحیح صریح تنبیہ ہے اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. دل شکستہ نہ ہو غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. یہ غزوہ احد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ اس لیے دل شکستہ تھے نا کہ 70 صحابی جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اتنے دل شکستہ نہ ہو اتنے تم نہ بڑھو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. کیونکہ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ 70 ان کے لوگ بھی شہید ہوئے تھے بدر میں اور اسی کی ایکسپلینیشن اب آگے آئے گی کہ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے. تو وہ بات اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں. یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر وقت یہ تھوڑی ہے کہ اپ بھی اپ ہوگا ڈاؤن بھی آئے گا. تمہارے پہ آزمائش بھی آئے گی تمہارے پہ مشکل وقت بھی آئے گا. یہی تو نشیب و فراز ہے اسی سے تو ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہوں. یعنی کہ پتہ چل جائے رائٹ اور رانگ کیا ہے سب کے سامنے. اللہ کا تو پتہ تھا لیکن لوگوں کے سامنے آ جائے کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں. تو اب کیا ہے کیا لا یحب ظالمین. اللہ کو کیا پسند نہیں ہے ظالم لوگ. ظالم لوگ کون جو اللہ کی ہدایت کے اگینسٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ ان کی بات کی جا رہی ہے جو منافقین تھے. ایک تو عبداللہ بن ابی چھانٹا گیا نا جو 300 لوگ لے کے آیا ہی نہیں تھا احد میں. اور دوسرے جو پہاڑی والے تھے ان میں یہ ہوا تھا کہ جو 50 وہاں تھے نا ان میں سے بھی وہ بھی آپس میں سپلٹ ہو گئے تھے. تو بہت سے ان میں سے کہہ رہے تھے کہ ہم تو جیت گئے اب تو چلو جاؤ مال غنیمت آ رہا ہے تو جا کے ہم اٹھاتے ہیں اس کو. تو مال غنیمت کی محبت میں کہ ہم تو یہیں رہ جائیں گے ہمیں مس آؤٹ ہو جائے گا مال غنیمت تو وہ بھاگے جائے. ان میں سے بھی کچھ کا 5 یا 7 شاید اوپر رہ گئے تھے مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد. تو انہوں نے وہ جو کچھ تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں نہیں حضور پاک نے کہا ہے کہ یہاں سے ہلنا نہیں جب تک میں نہ کہوں تو ہم نہیں ہلیں گے. تو وہ کچھ ادھر ہی رہ گئے تھے کچھ کہہ رہے تھے نہیں نہیں اب جب جیت ہی گئے ہیں تو پھر تو ہل ہی سکتے ہیں نا. تو وہ نیچے اتر آئے تھے. تو ان کو وہ مال غنیمت کی محبت تھی یا مال کی محبت اس وقت ان کے اوپر آ گئی تھی. تو اس کا بھی پھر اس میں آگے بھی ذکر آئے گا. 141 اور اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کی الگ چھانٹ کافروں کی سرکوبی کو دینا چاہتا ہے. تو یہ اس سے چھانٹ بھی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے یہ بھی پتہ چل گیا تھا. اور آگے پھر وہی والی بات دوبارہ آئی جو سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم نے سمجھ لیا کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے. پہلے بھی سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. اب ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ ہم تو ایسے ہی چلے جائیں گے جنت میں بس نمازیں پڑھیں گے روزے رکھیں گے حج زکوٰۃ کریں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہی تو فرق ہے مسلم اور مومن کا. کسی کو مسلم اور مومن کا فرق آتا ہے. پہلی آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا جیسے آپ کینیڈا آئے آپ کو پہلے پی آر کی ریکوائرمنٹ آپ کو کرنی پڑی. ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو سٹیزن شپ ملتی ہے. پی آر کی ریکوائرمنٹ ہے آپ نے نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب تو ماننے ہی ہیں. اگر آپ ان 5 ارکان پہ نہیں آتے تو آپ مسلم کے درجے سے نیچے آ گئے. یہ تو مسلمان ہو گیا. مومن کیا ہے جو پی آر اس کو مل گیا نماز روزہ حج زکوٰۃ اور یہ سب کر کے. مومن وہ بنتا ہے جب وہ جہاد اور ہجرت کرتا ہے. اور جہاد اور ہجرت کیا ہے. ہجرت کیا ہے آپ کا ایک لائف سٹائل ہے. اس لائف سٹائل سے آپ نے نکل کے اپنے لائف سٹائل کو اللہ کے بتائے ہوئے لائف سٹائل پہ چلانا ہے. وہ لائف سٹائل پہ جب آپ ہجرت کر جائیں گے ہم تو وہی لائف سٹائل پہ ہجرت کریں گے نا. ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ کی ہجرت تو ابھی نہیں کر رہے. ویسے تو ایسے ہجرت ہے کہ اسلامی جگہ پہ ہجرت کریں جہاں پہ آپ کو ریلیجن کی پریکٹس کی اجازت نہ ہو. ہمیں تو یہاں ریلیجن کی پریکٹس کی اجازت ہے نا الحمدللہ. تو ہم نے اپنی جو لائف میں گزار رہی ہوں جس طرح بھی اس کو میں نے 100% کنورٹ کر دینا ہے ویسے لائف سٹائل سے جو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. اور اس کے اندر شروع ہو جائے گا
صبح سے شروع ہوگا، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعا پڑھوں گی، میری نماز، یعنی کہ میرے دل میں اللہ کی بندگی آئے گی۔ بندگی مینس 24/7 میرے دماغ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہونے چاہیے ہیں۔ 24/7 میں کوئی بھی قدم اٹھا رہی ہوں وہ میں اللہ کے لیے اٹھا رہی ہوں۔ میں اپنے بچوں کا کام بھی کر رہی ہوں تو میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اور مجھے کوئی فالتو وقت نہیں چاہیے۔ میں نے گاڑی چلا رہی ہوں تو میں نے یا تو قرآن سننا ہے یا میں نے اپنی تسبیح کرنی ہے۔ میں گھر میں ہوں، میں کھانا پکا رہی ہوں، میں نے کان میں قرات لگائی، میں حفظ کر لوں، میں اپنا فالتو وقت کیوں ضائع کروں؟ میں قرآن پڑھ لوں، میں کچھ آیات یاد مجھے لگ رہا ہے میری نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہو رہی، میں سیم ہی آیات بار بار پڑھتی ہوں، میں کچھ اور یاد کروں تاکہ ڈفرنٹ میرا دھیان ادھر لگے، میرا فوکس سارا میرا دن گزرے گا اللہ کی بندگی میں۔ یہ میں نے ہجرت کرنی ہے۔ اور جہاد، میں نے اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، میں نے شیطان سے جہاد کرنا ہے، میں نے ہر اس انسان سے جہاد کرنا ہے جو مجھے دوسری طرف بلائے گا، ہر اس اٹریکشن سے جہاد کرنا ہے، جیسے جو بھی ہمیں چیزیں یہاں پہ چیلنجز آتے ہیں، ایسے اٹریکشنز ہیں جو ہمارا کرنے کا دل کرتا ہے، اس سے ہم نے آپ پرہیز کرنا ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے جو جہاد کرتا ہے اور ہجرت کرتا ہے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو نماز روزہ حج زکات رکھتا ہے۔ 143 تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، لو اب تو تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب یہ وہ غزوہ احد ہم پڑھ رہے تھے نا، تو اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگ جو تھے جب غزوہ بدر کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی جب کرتے تھے نا، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت دے، ہمیں شہادت کی موت دے، تو دعائیں بھی کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو موت کی دعائیں کر رہے تھے، تو کچھ میں نے ان لوگوں کی دعائیں بھی قبول کر لیں جن کو غزوہ احد میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ تو میں نے ان کی دعائیں بھی قبول کی نا، اور لو تمہارے سامنے آ گئی ہے، اب تم نے آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ 144 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ بھی نہیں، بس ایک رسول ہے، اور ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ یہ وہاں پر مشہور ہو گیا تھا نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں اور لوگ بہت مسلمان ڈسٹرب ہو گئے تھے، تو پھر یہ ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آپ سمجھے ریہرسل کرا دی کہ اگر ایسا کبھی ہو جائے تو پھر کیا ہونا ہے۔ تو جب ریئلی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی تو تب یہی آیات جو تھیں وہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی تھی۔ 145 کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہم نے شکر کرنا ہے، اور جب بھی دعا مانگنی ہے تو دنیا اور آخرت دونوں کی مانگنی ہے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان پہ وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی اور وہ باطل کے آگے سر نگوں نہیں ہوئے، ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو کیا ہے واللہ یحب الصابرین، اب لکھ لیں آپ اے صابرین میں سے آ گیا۔ تو جب ہم پہ کوئی مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، مشکل آئے گی تو ہم کیا کریں گے؟ صبر، اور الحمدللہ ہم نے کرنا ہے۔ میں نے دیکھا ہے I've seen people who have lost their young children but they were saying alhamdulillah at the time of janazah۔ تو یہ بہت کرنا ہے اور کرتے ہیں، اور جن کے ایمان اونچے ہوتے ہیں I've seen those people الحمدللہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پیلسٹائن میں بھی دیکھا ہے ہم نے۔ اچھا جی 147 ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام نے، اب یہ بہت خوبصورت دعا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین ثم آمین۔ اب سب بھی یہ دعا پڑھ لیں اپنے لیے۔ آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا، اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں، واللہ یحب المحسنین، کہ جو اللہ کی خاطر اپنے دن رات لگاتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو تم کو الٹا پھیر لیے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ اب ان کے اشاروں پہ چلنے سے پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ 150 ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے، واللہ خیر الناصرین۔ 151 وہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کی خدائی میں شریک ٹھہرایا، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اچھا جی، تو اب یہ کیا اس کے وقت کیا ہے کہ رعب بٹھا دیں گے؟ کیا ہوا تھا کہ جب غزوہ احد ختم ہو گیا تھا تو یہ مسلمان واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے تھے، تو ادھر ابو سفیان وغیرہ بھی واپس چلے گئے، آگے جا کے ابو سفیان نے پڑاؤ ڈالا اور اسے خیال ہے یار ہم واپس کیوں آ گئے؟
ہمیں تو یہ لوگ تو ہار رہے تھے، اگر ہم ان پہ حملہ کرتے تو مدینے کو ہی پورا ہم تو کانکر کر لیتے، مدینہ ہمارے قبضے میں ہوتا، اور پھر تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے فالوورز کو ہم قتل کر دیتے۔ نے کہا یہ تو غلطی ہوگی، واپس کیوں آ گئے؟ اس نے وہیں پڑاؤ ڈال لیا اور اس نے اسکیم بنائی کہ وی شوڈ گو بیک۔ ادھر سے صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ وحی نہیں آئی تھی، بٹ وہ اتنے سمجھدار تھے کہ ہی نیو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب ہمیں شکست ہوئی ہے۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی صحابہ وہاں پہ تھے جو جنگ لڑ کے تھک ہار ٹوٹ چکے تھے، بہت آلریڈی دل بھی ٹوٹے ہوئے تھے کیونکہ اتنے صحابہ شہید ہو گئے تھے، اور ان کے حوصلے بھی پست ہو چکے تھے، اور وہ فزیکلی بھی ڈرینڈ تھے، ہر طرح سے ڈرینڈ تھے، فزیکلی مینٹلی بہت پریشان تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں تیار کرنا ہے، حملے کے لیے دوبارہ تیار ہو۔ اور وہ سارے جو لوگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم چلیں گے، انہوں نے کہا اور یہی لوگ جائیں گے جو اس جنگ میں تھے، جو اس وقت وہاں سے شامل نہیں ہوئے وہ نہیں جائیں گے۔ ایک قصہ آتا ہے، ایک صحابہ نے کہا کہ میرے والد جو تھے وہاں پر اس وقت رکے تھے تو اب میں ان کی جگہ شامل ہو سکتا ہوں، تو اجازت مل گئی تھی، لیکن وہی لوگ، اور کسی نے انکار نہیں کیا، اور سب نے کہا ٹھیک ہے ہم چلیں گے۔ اللہ نے آزمائش ڈالی ان کے اوپر۔ آپ سوچیں، آپ ادھر پھر کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اگلے دن یہ تیار ہو گئے کہ اب وہ ہوگا، ادھر ابو سفیان تیار تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، انہوں نے ابو سفیان کے دل میں رعب ڈال دیا۔ جانے اس کے دل میں کیا ڈالا کہ اس کو خوف آ گیا کہ یہ نہ ہو کہ میں واپس جاؤں تو ہم سارے پھر ہار جائیں اور ہماری الٹی جو ہے عزت ہی خراب ہو جائے، اب تو ہم چلو پھر بھی شان سے جا رہے ہیں، لیٹس ناٹ گو بیک، لیٹس چلو مکہ ہی چلتے ہیں، اور وہ مکہ چلا گیا۔ اور یہ جو لوگ تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوہرا اجر دیا، کیونکہ اللہ نے صرف آزمایا، کہتے ہیں نا کہ جتنی آپ کی طاقت ہو اس سے زیادہ آپ پہ اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتے، تو صرف آزمایا کہ دیکھوں کھڑے ہوتے ہیں، جب کھڑے ہو گئے تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اور برڈن نہیں ڈالا۔ تو یہ وہ بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منکرین کے حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیا، وہ رعب میں آ گئے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے بس میں ہوتا ہے، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ واپس چلے گئے تھے۔ اور پھر اچھا جی آگے پڑھتے ہیں 152۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا، ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی، اب یہ وہ سارا امیجن کر لینا، کمزوری دکھائی پہاڑی سے، اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور یوں ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مال غنیمت جب نظر آیا تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، وہ جو ان کی کانفلکٹ ہو رہا تھا نا، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ مومنوں پہ اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے، کہ پھر یہ ہے کہ ان کو کوئی سزا نہیں دی کہ وہ اگینسٹ گئے پروفٹ کے، رائٹ۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا، اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پہ رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے گا یا جو مصیبت تم پہ نازل ہوگی اس پر معلول نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ تو یہ کیا ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت تھوڑے سے ہی صحابہ رہ گئے تھے، اور باقی سب جو تھے وہ ان کو خبر پہنچی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، کس کو یہ ہوا، تو they were all like inorganized۔ اچھا جی 54 میں آیا، اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کی جالہانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی تھی وہ خود ہی اپنے قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھاڑ دے، اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنی ایک تو مفاد تھا وہ انہوں نے کیا، کچھ لوگ گئے بھی نہیں تھے نا، کچھ جنگ میں شامل بھی نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب کچھ تو ہمارے ساتھ ہمارے اختیار میں تھا، اور کچھ جب یہ وہاں واپس گئے تو جو لوگ شامل نہیں ہوئے تھے وہ پھر یہ کہنے لگے دیکھا اگر تم نہ جاتے تو تم بھی قتل نہ ہوتے، ہماری طرح یہیں رہتے، تو اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے دلوں کا حال خوب جانتا ہوں۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر کر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اللہ بہت درگزر اور بردبار ہے۔ تو یہ شیطان نے پھر ان کو وہ محبت میں لگایا، بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو بھی معاف کرے، آمین ثم آمین۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور اگر وہاں کسی حادثے سے دو چار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قوم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتے ہیں، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پہ وہی نگراں ہے۔ اور یہ ہمارے لیے لیسن اس میں کیا ہے کہ ہم بھی کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں نا، یہ سب باتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، کئی دفعہ ایسے ہم باتیں کر کر کے اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں یہ دنیاوی چیزیں پتہ نہیں ہمارے بس میں ہے، بس میں ہمارے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پہ ہی توکل ہم کرنے سے ہی انسان کو صبر ملتا ہے اور اللہ پہ توکل کرنے ہی سے انسان کے دل میں حلم آتا ہے۔ وہ جو الحمدللہ والی بات ہے نا کہ ہر بات میں بس الحمدللہ اللہ کی آزمائش ہے تو بس صبر سے نماز سے دعا کرنی ہے، واویلا مچانے شور مچانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا کہ ہر وقت ایکسپلینیشن دینے سے، رائٹ؟ 157 اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ جو جمع کرتے ہیں نا دنیا کی چیزیں یا اس وقت کے لیے مال غنیمت اور ہمارے لیے یہ دنیا کی جو بھی متاع دنیا ہم جو کرتے جا رہے ہیں یہ اس کے مقابلے میں اگر اللہ کی راہ میں ہم مارے جائیں یا مر جائیں یا اللہ تو پھر جو ہمارے دل میں رحمت اور بخشش آئے گی وہ سے بہت بہتر ہے، یعنی کہ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے لگائیں تو وہ زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی کہ مر جاؤ گے یا مارے جاؤ گے جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر تم تندخو اور سنگ دل ہوتے یہ تمہارے ساتھ گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک کے مشورہ رکھو۔ پھر جب تم عزم کسی رائے پر مستحق ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب کیا آیا واللہ یحب المتوکلین، یہ اللہ پہ توکل کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ تو اب ہم نے ہر چیز پہ اللہ پہ توکل کرنا ہے اور جو ہے یہ نہیں کرتے رہنا کہ بس اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم ایسے کر لیتے تو ایسے ہو جاتا تھا ویسے کر لیتے تو ویسے ہو جاتا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے قصور معاف کر دیے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، اور یہ بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر بہت نرم مزاج ہیں اور مشورے کا بھی حکم دیا، اور مشورہ جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ شریک مشورہ رکھو۔ دین کے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشورہ کیا کرتے تھے، ہر چیز پہ جانے سے پہلے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ ایون حضرت عائشہ کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں بھی آپ نے مشورہ کیا تھا، جب حضرت عائشہ پہ الزام لگا تھا تو سارے صحابہ سے مشورہ کیا تھا کہ کون ہے جو مجھے عبداللہ بن ابی کے اس بات سے بچائے گا، یہ بھی بات ہوئی تھی۔ اور تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کوئی امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں تو جو ایسے لوگ ہمارے جو قریب ہوں اور اللہ کے بھی قریب ہوں ان سے کسی امپورٹنٹ اس کے لیے مشورہ کرنا ہو تو کر لیا کریں۔ 160 اللہ تمہاری مدد پر تو کوئی طاقت تم پر غالب اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بس جو سچے مومن ہیں وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو مومن کی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ ارد گرد کے جتنے بھی جو چھوٹے چھوٹے ہیلپس ہمیں نظر آتی ہیں نا، یہ ہیلپ یہ ہیلپ یہ ہیلپ یہ ہیلپ، وہ اللہ کی طرف سے ٹھیک ہے تھوڑا سا سبب ہوتا ہے لیکن فائنل ہمارا دل میں تو اللہ ہی پہ توکل ہونا، تو یہ سبب اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے۔ آ کے مدد تو پھر اللہ نے ہی کرنی ہوتی ہے نا، جیسے کہ اگر بیٹھے ہیں یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے، فرض کو آج میرے گھر میں کھانا نہیں ہے شام کو تو میں کئی دفعہ سوچتی ہوں دل بھی نہیں کر رہا بنانے کو، اچانک بیل بجتی ہے وہ دوست کو چیز بھیج دیتی ہے، اتنا حیران ہی ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو 161 کبھی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوگا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ تو ایک تو یہ نبی پہ خیانت کا ذکر ہے کہ وہ خیانت نہیں کرتے، اور کچھ ایسا بھی تھا، ایک واقعہ تھا کہ مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا تو صحابہ نے اکٹھا کیا، ایک چادر نہیں مل رہی تھی جو کسی نے لے لی تھی، اور پھر وہ کیونکہ اس نے چھپا لی اور پھر وہ کہنے لگے کہاں گئی کیونکہ مال غنیمت کا پانچواں حصہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا تو اس نے آرام سے کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو۔ تو اس طرح کی بات ہوئی تھی، تو بہرحال یہ اس بات میں آیا کہ نبی جو ہے وہ خیانت نہیں کرتے۔ سمپل بات یہی ہے کہ خیانت ہم نے بھی نہیں کرنی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پہ چلنے والا ہو اور اس شخص کے ساتھ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نبی جو ہوتے ہیں نا وہ خیانت نہیں کرتے کسی بھی چیز کے اندر، نہ وہ اللہ کی جو وحی ہوتی ہے اس میں خیانت کرتے ہیں، نہ اللہ کے احکامات میں خیانت کرتے ہیں، نہ دنیا کی کسی چیز میں خیانت کرتے ہیں، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو انسان اللہ کی رضا پہ چل رہا ہو وہ کوئی ایسا کام کر جائے جس میں اللہ کا غضب ہو، یعنی کہ اللہ کے کام کے اگینسٹ ہو۔ یہ اس کو اگین بات کی گئی ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے کہ ایسے جو اللہ کا کہنا مانتے ہیں اور جو
نہیں مانتے. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا ہے جو ان کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے. اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہی بات ان سے کہی کہ جب تم لوگ یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ جب تم ایمان لے آئے تو اب کبھی کوئی آزمائش نہیں آئے گی. آزمائش تو پھر بھی آئے گی، ہر کسی پہ آئے گی، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم لے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب ہم تو اتنے اچھے ہو گئے، ہم اتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو اتنا یاد کرتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں، تو میرے ساتھ غلط کیسے ہو گیا؟ نہیں، تو وہ تو آزمائش تو ہر کسی پہ آنی ہے. ہم نے اپنا رستہ سیدھا رکھنا ہے کیونکہ ہمارا فوکس تو آخرت ہے. کیونکہ انسان کیا کہتا ہے؟ انسان کہتا ہے مجھے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ملے، اور ہمارے دین میں کیا ہے؟ ہمارے دین میں تو ڈیفرڈ گریٹیفیکیشن ہے نا، کہ جو ہم آج کریں گے اس کا پھل بعد میں ملے گا. اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ ادھر کر لو اور ادھر مل جائے. تو یہ تو ہمارے دین کا مزاج ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ بھی یہ کہنے لگ گئے کہ ایسے کیوں ہو گیا. تو سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مصیبت تو تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، جب تم اللہ کے احکامات کے اگینسٹ جاؤ گے تو پھر ایسے ہوگا. تو ہر اچھائی اللہ کی طرف سے اور مشکل انسان کی اپنی وجہ سے آتی ہے. تو آیا 166 سے، جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا ہے وہ اللہ کے اذن سے تھا، اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تھا یہ کہا کہ جو نقصان بھی ہوا ہے نا وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی تھا. ہر چیز اللہ کے اذن سے ہی ہے، چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان ہو. غلطی انسان کی ہوتی ہے لیکن مرضی اس میں اللہ تعالیٰ کی بھی شامل ہوتی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے. اور اب منافق کون آ گیا 167 میں. اور منافق کون ہے؟ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب بھی وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب جانتا ہے. یعنی کہ ہپوکریٹس کا کیا ہے؟ فیس ڈیفرنٹ ہے. جو بات کہتے ہیں، مومن کا کیا ہے؟ جو وہ بات کہتا ہے وہ پوری کرتا ہے. اس میں کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں منافق بات کچھ اور کہتا ہے اور پھر اس کے دل میں کچھ اور ہے اور سامنے سے کچھ اور ہے. تو ہم نے جو دل میں کچھ اور ہے اور سامنے سے کچھ اور، کچھ ہم بھی کئی دفعہ کر جاتے ہیں. نہیں کرنا، دل بھی صاف رکھنا ہے اور زبان بھی صاف رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ایک اور بات ہے اس میں، یہ ہے کہ جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے نا تو وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی کام ہم ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت کہتے ہیں کہ ایمان کے انسان لوئسٹ لیول پہ ہوتا ہے. جیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مسلمان ہو لیکن وہ چوری کر رہا ہو، لیکن جب وہ چوری کر رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے اس وقت ایٹ دیٹ مومنٹ وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جو بھی چیز آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایمان جو ہے نا ہمارا، یہ بڑا ڈائنامک چیز ہے. اٹس ناٹ اسٹیٹک. تبھی تو ہم نے ہے کہ ہم ہر وقت دعا مانگتے رہیں، ایمان کی قائم رہنے کی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ ایمان از ناٹ اسٹیٹک کہ جو ہر وقت ایک جیسا ہی رہے گا ہمیشہ. تو یہ کبھی نیچے ہوگا کبھی اونچا ہوگا. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، پھر آہستہ جب عبادت کرتے ہیں بڑھتا ہے، پھر کئی دفعہ کم ہو جاتا ہے، کچھ اس طرح اوپر نیچے رہتا ہے. تو اس لیے تو ہم ہر دفعہ دعا بھی مانگتے ہیں. تو جب ہم کچھ ایسا غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. 168. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بن لڑنے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو اگر تم اپنے قول میں سچے ہوتے تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا. کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی بات کی کہ ان کنتم صادقین، اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو پھر کیا اپنی موت کو تم ٹال سکتے ہو؟ ہم کہتے رہتے نا تم یہ نہ کرتے تو یہ کرتے، یہ نہ کرتے تو اس سے اب ہم نے کتنی ویسے سکون کی بات ہے نا. کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ تو ہم نے کہنا اللہ کے اذن سے ہوا ہے الحمدللہ، تو ہمیں وری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بس ہم نے صرف دعا ہی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے. شیطان کے دل میں تو اس سے سکون بھی بڑا مل جاتا ہے انسان کو اللہ کے اوپر چھوڑ کے نا ہر چیز.
169 جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اور ان اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ دیکھیں ہمارے بھی کچھ ایسے جو ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں، ینگسٹر ہوتے ہیں، اور اللہ ماؤں کے لیے کتنا مشکل ہے۔ دیکھیں نا یہ جنگوں میں جو شہید ہوئے یا جس طرح ہوتا ہے، تو جو واپس رہ جاتے ہیں ان کے لیے کتنا مشکل ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کیسی تسلی دی کہ یہ نہ سمجھو کہ وہ مردہ ہیں، وہ حقیقت میں زندہ ہیں۔ اور حدیث ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ پرندوں کی طرح وہاں پر رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہرے پرندوں کی طرح رہتے ہیں، اور وہاں پر ادھر سے ادھر وہ گھومتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ یہ پوری صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے 1887۔ اب پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے میں مفہوم ہی بتا دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ سبز رنگ کے دیکھیں نا پرندوں کے قالب میں ہوتے ہیں، اور پھر آرام کرتے ہیں قندیلوں میں، اور پھر کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں تمہیں اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ وہ ہر دفعہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو ان دی اینڈ پھر کہتے ہیں کہ کیا ہم آپ کی راہ میں جہاد کریں اور پھر مارے جائیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ موت تو ہر کسی کو ایک ہی دفعہ آتی ہے۔ اچھا جی 170 میں پھر کیا آیا کہ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ تو یہ بھی کتنی تسلی کی بات ہے کہ ان سب سے ہماری انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شادہ اور فراں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پہلے تو پورا مومن بنا دے، اور پھر اسی طرح کا اجر ملے، اور ہم بھی اپنے پیاروں سے جا کے خوشیوں میں ملیں، اور جنت الفردوس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے لکھ دیں، آمین۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جوش خاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب یہ وہی زخم کھانے کے بعد لبیک کہا جو میں نے جنگ میں بتایا تھا کہ زخمی تھے اور پھر بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جائیں گے، تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بہت اسپیشل اجر ہے۔ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوج جمع ہوئی ہے، ان سے ڈرو تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، یہ انہوں نے بھی پڑھی تھی نمرود کے ساتھ جب آگ میں جانے لگے تھے، تو اس وقت بھی تو ہم نے یہ جو دعا ضرور پڑھیں، جب کوئی مشکل ہو تو یہ پڑھیں۔ اور یہی تھا نا کہ آپس میں ان کی باتیں چل رہی تھی، جو ہپوکریٹس تھے وہ ان کو کہہ رہے تھے، وہ جو بات میں کہہ رہی تھی کہ آلریڈی تم لوگ ہارے ہوئے ہو، تم وہاں جا رہے ہو مرنے کے لیے جا رہے ہو، تو وہی بات ان کے دل میں ڈالی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو اللہ پہ ایمان ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو بس اللہ پر ہی ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ 174 آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضر بھی نہ پہنچا، اور اللہ کی رضا پہ چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بس ٹیسٹ نہیں کیا ان کو، پھر کچھ نہیں کرنا پڑا، صرف ارادہ ہی بنانا تھا، اور پھر فضل بھی مل گیا۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ اب یہ ہمارے لیے کہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان۔ تو ہم نے ابھی ذکر کیا تھا پیپل کانشیس، اللہ کانشیس، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پھر گائیڈ کر دیا کہ forget about the people، جو وہ سوچتے ہیں انہیں سوچتے ہو تو you do what I have asked you to do۔ صحیح ہے، تو اب ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے میں چینج لانا ہے، اور ہم نے اللہ کانشیس بننا ہے ہم سب نے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 176 اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ یعنی غمزدہ نہ کر دیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں غمزدہ نہ کر دیں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی۔ تو اب کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ہم دیکھتے ہیں نا، تو یہ اب کفر کی بات آ گئی۔ تو جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی جو بھی سرگرمیاں کچھ بھی ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اور نہ ہی ان کا کوئی حصہ ہے آخرت میں، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں، وہ یقیناً اللہ کو نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو بھی وہ کر رہے ہیں اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تو وہ واٹ ایور دے آر ڈوئنگ، وہ اپنے لیے ایک گڑھا کھود رہے ہیں۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، اور پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہو، استغفر اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سب سے بڑا جو ہے وہ کیا ہنٹ ہے، کیسے پتہ لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے زیادہ ناراض ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری حالت پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مطلب خیال بھی نہیں آتا کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہی کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی بند نہیں کرنی۔ 179 اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت
تم اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ تو غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم نے کوئی نیومرولوجی، ایسٹرولوجی اور اس طرح کی چیزیں، ہاتھ دکھانا، پامسٹری اور کسی بھی چیز پہ یقین نہیں کرنا اور سوائے اللہ کے کسی کو غیب کا علم نہیں۔ صرف کچھ رسولوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم یہ بات بتاتے تھے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے وہ بخل سے کام لیتے اور اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، انہیں یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے، اور جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو اس میں بھی ایک بڑی حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں ان کو پھر جو ہے وہ ان کا سزا جو ہے وہ آخرت میں ملے گی، اور وہی مال ان کا جو ہے وہ بن جاتا ہے، ان کے گلے کا توق بن جاتا ہے جب وہ جو انہوں نے بخل کیا ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ نہیں دی، صدقات نہیں دیے، اور اس میں جو ہے وہ بخل کیا، یہ جے کہ خزانہ اور کوڑی سانب۔ ارشاد یہ ہے کہ جو بخیل آدمی اپنے مال کو بہتر نہ سمجھے بلکہ وہ خطرناک چیز ہے، اور یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے۔ اس میں آتے ہیں جسے اللہ مال دے اور اس میں وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کا مال کی قیامت کے دن گنجا سام بن کر جس کی آنکھوں پہ دو نشان ہوں گے توق کی طرح اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اور وہ اس کی باچھوں کو چیرتا رہے گا اور کہتا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور پھر یہ آیت جو ہے سورہ آل عمران کی، اور یہ صحیح بخاری کی 4565 آیا ہے، سوری حدیث ہے 4565۔ اچھا جی، اب 181، اللہ نے لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور یہ باتیں بھی ان کی یہ باتیں بھی ہم نے لکھ لی ہیں، اور ان سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کر رہے تھے، اور وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ اس فیصلے کا وقت آئے گا، اس وقت ہم ان سے کہہ دیں گے کہ لو اب عذاب کے جہنم کا مزہ چکھو۔ اور پھر آگے موت ہی کی وہی بات ہے آئے گی، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جیسے غیب سے آ کے آگ کھا لے۔ ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا۔ یہ وہی بات ہے نا، اس زمانے میں ہوتا تھا کہ جو قربانی آتی تھی نا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا ہے کہ قربانی کرتے تھے، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی نا اس آگ آ کے اس قربانی کو لے جاتی تھی نا۔ حابیل قابیل میں بھی یہی ہوا تھا نا، تو اس کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی آپ بھی یہاں کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم تو کتنے ہی نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا، اگر یہ سچ تھا تو پھر ان کو قتل کیوں کرتے تھے، اور کتنی ہی روشن نشانیاں ہم نے ان کو بھی دیں، تو تم نے کون سا ان کی تعلیمات پر عمل کر لیا۔ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے، کلو نفس ما ذائقۃ الموت، اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہری فریب چیز ہے۔ ملحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ متاع الغرور کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹریکشن۔ اور اصل کامیابی کیا ہے؟ دوزخ کی آگ سے بچ جانا۔ اور یہ متاع الغرور میں کیا کیا آتا ہے آپ بتائیے؟ متاع الغرور ہر ایسی چیز جو بھی ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرے۔ متاع الغرور میں جو بھی ڈسٹریکشن ہوتی ہے، ہماری سوشل انٹریکشنز وہ ڈسٹریکشنز ہو سکتی ہیں، ہمارے ایسی جو ہے ہماری اولاد بھی وہ ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے، ہمارا مال وہ ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے۔ جیسے اگر ہم دنیا کی جس بھی تگ و دو میں لگے رہیں اور اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول جائیں۔ متاع الغرور وہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں لگتا، ہم اس ڈسٹریکشن میں اتنے گم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے۔ تو جو ڈسٹریکشن آئے نا، جو ہمیں دھوکہ دے دے کہ ہمیں پتہ ہی نہ لگے، جب اس میں ہم بالکل گم ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب کیا ہوا؟ 186، مسلمانوں تم مال و جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ یہ آئیں گی، مال کی بھی آزمائش آئے گی، جان کی بھی آزمائش آئے گی۔
اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ تو آزمائشیں آئیں گی آئیں گی آئیں گی، بی ریڈی فار دیٹ، اور بس پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس وقت صبر کرنا ہے اور ہم نے اس وقت صلات سے کام لینا ہے اور صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہنا۔ اہل کتاب، ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے کیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالا۔ اب تھوڑی قیمت سمنن کلیلہ، تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالا، کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تھوڑی قیمت پہ ہم بھی کچھ بیچتے ہیں، مثلاً دیکھیں جیسے اگر ہم ایک قرآن کی محفل ہوتی ہے، اسی طرح ایک گانے کی محفل بھی ہوتی ہے، ہم چلے گئے تھوڑی دیر کے مزے کے لیے کہ بڑا کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے، چلو لیٹس گو انجوائے کر لیتے ہیں یہ وہ، لیکن وہ جتنا بھی وقت ہم نے وہاں پر سپینڈ کیا وہ سمنن کلیلہ تھا، کہ وہ تھوڑی سی ایک وقت کی وہ تھی جو آپ نے پوری کی، لیکن اس پہ ہم نے کیا کیا، اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالا۔ تو کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نا کوئی بات نہیں، یہ کر لو خیر ہی ہے، کچھ نہیں کہتے اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی بھی اس سے ہم اس سے ہٹیں۔ لیکن ایسے ہی جیسے ہم تیار ہو کے جاتے کا شوق ہوتا ہے، فرض کریں اگر ہم کور نہیں کرتے تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ میں جاؤں گی وہاں بڑی اچھی لگوں گی، لوگ مجھے اپریشیٹ کریں گے اور میں اس طرح جاؤں، کیونکہ ہمیں بڑا ہوتا ہے کہ اگر میں نے لے لیا تو پتہ نہیں مجھے آڈ ون آؤٹ سمجھیں گے یا اپنے گروپ میں شامل نہیں کریں، ہمیں بڑا فکر ہے کہ ہماری گروپنگ ان کے ساتھ رہے، ہم ان سے جڑے رہیں یہ وہ۔ تو ایک سمنن کلیلہ ہم نے کیا نا، ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا اور وہ کر لیا۔ اور ایون دیٹ جو لوگ جاب کر رہے ہیں، جاب اسلام میں منع نہیں ہے، آپ جانا چاہتے ہیں آپ جائیں، لیکن جاب میں آپ کیا کر رہے ہیں پھر؟ اگر کور کر کے نہیں جا رہے اللہ کے احکامات کے مطابق، نہیں وہاں پر آپ کور نہیں کر رہے، جیسے انٹریکشن کا حکم ہے کہ آدمیوں سے کیسے انٹریکشن ہے وہ نہیں کر رہے، اگر آپ وہاں کی کرسمس پارٹیوں میں جا رہے ہیں پھر ان کے ساتھ ڈرنکنگ والے ان میں جب کر رہے ہیں، ان سب چیزوں میں آپ جا رہے ہیں، تو پھر یہ آپ سمنن کلیلہ کر رہے ہیں نا، کہ آپ تھوڑے سے فائدہ کے لیے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال۔ سب سے لوئسٹ جو ایمان کا درجہ ہے وہ دل میں برا جانے، اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم دل میں بھی برا جاننا بند ہو جاتے ہیں اور اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہت بہت یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ ایسی صحبت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھے جو نیک لوگوں کی صحبت ہو۔ تو یہ ہر کوئی اپنا یہ بنائے کہ اگر ایک آپ کے جو بھی گروپس ہیں آپ ان سب گروپس میں ملیں، ایک تو اللہ کے احکامات کے مطابق ملیں، لیکن جو ایک گروپ آپ کا ایسا آپ کو لگے نا کہ یہ لوگ ٹورڈز دا رائٹیس پاتھ ہیں، ان کو نہیں چھوڑیں، ان کے ساتھ بھی ملنا لازم کریں، بیکاز آپ کا ایمان بڑھتا ہے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ہم سب ایک سپورٹ گروپ بنا سکتے ہیں، ہم سب اکٹھے، میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں نا، کہتے ہیں سارے اگر ایک جیسے ہو تو ہم بھی وہی کر لیں، فرض کریں نا اگر سبھی فالو کر رہے ہوں، اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو فالو۔ یستہزئون جو ہے نا کہ وہ تو بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے، کہتے ہیں کہ منافقین کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے، کافرون کی بھی معافی ہو جائے گی، لیکن یستہزئون کا نہیں، جو مذاق اڑاتے ہیں ان کی نہیں ہوگی۔ اچھا جی 188، تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقعہ انہوں نے نہیں کیے، حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور رات اور دن کی باری باری سے آنے میں اور ان ہوش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت پر غور کرتے رہتے ہیں اور بے اختیار بول پڑتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تم نے فضول بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے ان سے، ان کے ابس کام کریں۔ You above such a thing then protect. Oh Lord, you did not create this aimlessly. Exalted are you above such a thing then protect us from the punishment of the fire. بس آئے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہمیں بتایا کہ کون لوگ دوزخ کے عذاب سے بچیں گے، کون لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم نے بات کی تھی نا کہ ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے، فالتو نہیں اپنا وقت ضائع کرنا۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ دیکھیں نا باہر کھڑے ہوں اتنی خوبصورت سنو ہو رہی ہے، اللہ کی شان ہے، کہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تو یہ وہی بات آ گیا، آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں، جتنی ہم غور کرتے ہیں اتنی ہمیں امیز لگتی ہیں۔ اب یہ بادل ہم دیکھتے ہیں ایسے لگتا ہے اڑتے پھر رہے ہیں، ہوا کے بگولے ہیں، لیکن اصل میں کتنا ویٹ ہے ان کا ہوتا کہ اٹس سو سرپرائزنگ کہ یہ اتنے ہیوی ہوتے ہیں۔
ان کا اتنا وزن ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے روئی کے گولوں کی طرح اڑ رہے ہیں، رائٹ؟ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی ہم غور کرتے ہیں، تو ایون یہ کہ ایک ان کی ایک گولڈن ریشو بنی ہوئی ہے 0.688، یہ میتھمیٹکس میں ہوتی ہے، اس کو گولڈن ریشو بولتے ہیں، بہت سی چیزیں اور جو آرٹسٹیکلی بنائی جاتی ہیں، یہ قدرت میں انہوں نے دیکھا ہے اس ریشو کا اتنا استعمال ہے ہماری باڈی کے اندر، ہماری اپر باڈی اور لوور باڈی کا ریشو، ہمارے بازو کا ہماری ٹانگ سے ریشو ہماری، اور ایون جب یہ ہے کہ زمین میں جب کریکس پڑتے ہیں زلزلے تو اس ریشو سے پڑتے ہیں، جو سن فلاور کا ایسے گولا بنا ہوا ہے اس میں وہ ریشو کاؤنٹڈ ہے، مطلب اتنے مطلب کہتے ہیں اتنی ایکوریسی سے کیسے یہ ریشو ہر جگہ یوز ہو سکتی ہے، دیر از اے کریٹر. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی ہم غور کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے الحمدللہ. 192 تو نے جسے دوزخ میں ڈالا ہے اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا ہے، پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. 193 مالک ہم نے اپنے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما دے، اور جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. یہ دعا ہے بہت اچھی، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ خاتمہ کر، کیونکہ کہتے ہیں جن سے تمہیں دلی محبت ہوتی ہے انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اور اگر اب ہمارا ایک ایسا گروپ ہے جو ابھی اتنا اللہ کے کو فالو نہیں کر رہا، اور ہم ان کے ساتھ زیادہ ہمارا دل لگا ہوا ہے نا، دل، اور ان میں جانے کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں، تو ہم جتنے بھی نیک بن جائیں ان کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے، اور جو سزائیں ان کو ملیں گی وہی ہمیں ملیں گی. یہ سب سے زیادہ ڈرنے کی بات ایز کمپیئر ٹو آپ ایسے گروپ میں ہوں جیسے آپ چاہیں نہ چاہیں آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے میں نے یہ جو گروپ سیدھے رستے پہ ہے اس میں نے جانا آنا ہے، تو سلولی اینڈ اسٹڈیلی آپ اگر اٹھائے جائیں گے تو پھر ان کی نیکیوں کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے اور آپ کی بھی بخشش ہو جائے گی. دیٹس وائی اٹس سو امپورٹنٹ کہ ایک رائٹیس پاتھ وے والے گروپ کے ساتھ آپ اپنی دوستیاں لگائیں. تو یہاں پر کیا دعا ہے پھر سے ہم پڑھ لیں اور دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر، آمین ثم آمین. اور پھر آگے کی دعا ہی ہے کہ خداوند جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، آمین. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد. پھر 195 جواب میں ان کے رب نے کیا فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، ایکویلٹی، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے جنتیں ہوں گی، اور یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. آمین صبح میں کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں دیکھیں ضائع نہیں جاتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری قربانیاں نظر آتی ہیں، یہ ہماری ایفرٹس جو ہم سب کر رہے ہیں یہ سب نظر آتی ہیں. یہ آپ سب کے لیے خوشخبری ہے جو بھی اپنی ٹائم میں سے یہاں پر آتے ہیں، آن لائن آتے ہیں، ان پرسن آتے ہیں. میں پھر سب کو موٹیویٹ کروں گی ان پرسن ضرور آئیں، یہ سنت نبوی ہے، ان پرسن ضرور آئیں. آئی نو اٹس ویری ایزی، اٹس ایون ایزی فار اس کہ ہم آن لائن کلاس لے لیں، ہر کسی کے لیے ایزی ہے آن لائن. جو ایفرٹ کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ کو نظر آئے گی، وہ ضائع نہیں جائے گی. وہ جو بھی ایفرٹ کر کے آپ ان پرسن آئیں گے، سنت نبوی ہے نا، ہم سنت کو ہم زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا بہت ثواب ملے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. 196 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. کہ اب یہ دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا یہ کسی دھوکے میں نہ آ جانا ان کی عیاشیاں دیکھ کے کہ یہ تو بڑے مزے کی زندگیاں گزار رہے ہیں تو ان کو پیچھے لگ جاؤ، تو یہ دھوکے میں ڈالیں گے. اور یہ کیا ہے، متاعن قلیل. میں نے کہا تھا نا چھوٹے چھوٹے ورڈز یاد کر لیں، سمنن قلیلا، متاعن قلیل. کیا ہے متاعن قلیل؟ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، یہ جو بدترین جائے کی جگہ ہے. تو یہ تھوڑا سا فائدہ جو ہم حاصل کر رہے ہیں اس سے ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے. متاعن قلیل سے یہ تھوڑا سا فائدہ، اس سے ہم جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ تھوڑا سا فائدہ لیتے ہیں، ہم نے اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا ہے، ہم سب نے انشاءاللہ تعالی. 198 برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں. اب وہ آگے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرنا 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 بہت امپورٹنٹ ہے. ڈرنا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی معافی کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لینا. ہم نے ڈرنا ہے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ہمارے صحابہ بھی ڈرتے تھے، ہمارے نبی ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے کہ یا اللہ ہماری معافی ہو جائے گی. وہ بھی استغفار پڑھتے تھے. تو ہم نے بھی بہت اپنے لیے استغفار ماننی ہے.
برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے۔ اور ان کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ یا اللہ ہمیں ان جنتوں میں داخل کر دینا، آمین ثم آمین۔ اور اہل کتاب 199، اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ اب اہل کتاب کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان میں بھی ایسے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا، ان اللہ سریع الحساب، یہ ریورڈز کا ریوارڈ ہے۔ اور میں تو کہتی ہوں کہ ہم لوگوں نے جیسی زندگیاں گزاری ہوئی ہیں نا، مطلب ہم لوگ اگر مومن بنے نا تو ہم بھی ایک جو ہے نا ایک پوری ایک زندگی سے سیکنڈ زندگی میں ہی ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی دورے اجر کر دے گا، اگر ہم کریں گے نیکیاں، ایفرٹ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دے دے گا۔ تو ریورڈز کے ساتھ بھی ضرور ملیں، ان کے ساتھ بھی تعلق بنائیں، اور بہت یہاں پہ ایک ریورڈز ہمارے یہاں پہ گروپس بھی ہیں بڑے بڑے ہوئے، ان کو کئی دفعہ سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، جائیں دیں، ان سے باتیں کریں تو بڑا ایمان بڑھ جاتا ہے انسان کا۔ 200 اور اس پہ آیا ختم ہو رہی ہے ہماری صورت۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا صبر سے کام لو اور باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، یعنی بہادر بنو، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اور پھر سے اللہ سے ڈرو، ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ کیا اب سبق ہمیں آئے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ Oh, you have believed, perseverance, endurance, or remain stationed and fear Allah that you may be successful۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے ایمان والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب ہماری اگلی نیکسٹ سورہ آتی ہے جی، جو سورہ نساء ہے، اور اس میں بہت زیادہ ایکسپلینیشن ہے، بہت زیادہ باتیں ہیں، بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں جو ہے وہ احکامات دیے ہیں۔ یہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس میں انہیریٹنس کے احکامات ہیں، عورتوں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، شادیوں کے بارے میں یہاں پر ہے، اور نام ہی نساء ہے، نساء کا تو مطلب ہی عورت ہوتا ہے۔ پہلے تلاوت لگا دیتے ہیں پہلی آیا کی۔ أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ پہلی آیت کیا ہے کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، پھر وہیں سے شروع ہو گیا، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا ہے، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے، اس خدا سے ڈرو۔ پھر ایک ہی آیت میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ، واتقوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو اللہ سے، کس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا تو، اور اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور ان سے پھر بہت سے مرد اور عورت دنیا میں ہم پھیلائے۔ اور پھر کس طرح تھا کہ اب یہ دیکھیں یہ سارا سینیریو سورہ نساء کا میں آتا ہے نا، جو ہم نے پچھلے غزوہ احد پڑھا نا، ہر سورت کا دوسری سورت سے ایک ربط ہوتا ہے، یہ جوڑوں میں بھی آتی ہیں صورتیں، سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران جوڑا ہے، ٹھیک ہے، سورہ نساء سورہ مائدہ جوڑا ہے، تو ایسے جوڑوں میں بھی آتی ہیں، لیکن پھر بھی ربط ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم نے پیچھے ربط پڑھا تھا نا غزوہ احد کا، ایک ہم نے پورا سلسلہ پڑھا، 70 صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ اب آپ سوچیں گنے چنے مسلمان، ان میں سے 70 شہید ہو جائیں، کتنی بیوائیں آ گئی اب وہاں، 70 بیوائیں آ گئی، اور پھر کتنے یتیم آ گئے، ان کے بچے سب یتیم ہو گئے، ایک ایمرجنسی سچویشن ہوئی، تو اب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر پوری صورت بنا کے وہ احکامات دیے ہیں۔ ہمیں یہاں پر احکامات ملیں گے شادیوں کے، انہیریٹنس کے، عورتوں کے اور یتیموں کے، بہت زیادہ احکامات ملیں گے، تو وہ وہاں سے ایک لنک ہمیں ملتا ہے۔ اگلی آیت میں پڑھتی ہوں، پھر آپ اس کو جو ہے وہ ساتھ آگے سے پھر اس کو سمجھیں گے بھی۔ اور ایک شخص سے پیدا کیا، یہ تم نے دیکھا ہے نا کہ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے پیدا کیا ہے؟ آدم کی پسلی سے۔ اچھا اب سر سے نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، سر سے بھی پیدا کر سکتے تھے، کیوں؟ کیونکہ عورت
جو ہے وہ آدمی سے اوپر نہیں. آدمی قوام ہے, وہ ایک سٹیپ اوپر ہے گھر میں. پیر سے بھی پیدا کر سکتے تھے, کہتے ہیں عورت پیر کی جوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کر دیتے پیر سے پیدا. عورت از ناٹ اے سلیو کہ اللہ تعالیٰ اسے پیر سے پیدا کرے. اللہ تعالیٰ نے ایسے اکوالٹی کی ہے, پسلی سے پیدا کیا. کبھی سوچے اکوالٹی کے لیے, یہ تمہارے برابر ہے, وہ تمہاری پسلی سے میں نے پیدا کیا اس کو ایسے ایکول. اور پھر کس طرح, جیسے بادشاہ اور وزیر, ایک ایک درجہ اس کو زیادہ دیا, کیونکہ اس پہ رسپانسبلٹی زیادہ ہے فائنینسز کی. تو وہ گھر کا بادشاہ ہے, تم گھر کی وزیر ہو. اب وہ تم سے ہر چیز مشورے سے کرے گا, ہر چیز تمہارے ساتھ مل کے کرے. ایسے بادشاہ کو وزیر مشورہ ضرور دیتا ہے, لیکن اسے ایک سٹیپ نیچے ہوتا ہے. وہ نہ اس کی جوتی ہے نہ اس کے اوپر ہے, بٹ اس کی پارٹنر ہے. دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ٹیک کیئر کرتے ہیں, اور بڑا نرچر بھی کرتے ہیں. شادی کے بعد دونوں میاں بیوی نرچر بھی ہو جاتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے جو ہے نا حق, کہ میں نے تمہیں اپنے رحم کے رشتے جو ہے نا, وہ اس کا ذکر کیا کہ رحمی رشتے جو ہیں ان کا خیال رکھو, کہ رشتہ داروں اور تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو, کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے بگاڑنا نہیں ہے. کسی کے بھی تعلقات اگر ٹھیک نہیں ہیں اپنے کسی بھی گھر والے کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, تو اس کو آپ نے جو ہے پلیز پلیز کر کے معافی کر دیں. ہمیں پتہ ہے, ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہوں وہ غلط ہوں, لیکن ہم نے ان کو ان کی غلطی پہ نہیں معاف کرنا. ہم نے ان کو اس لیے معاف کرنا ہے کہ مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں جو ہوں, یہ رحم, یہ ہے نا ارحام بھی, ارحام یہ رحم کے رشتے ہوتے ہیں نا, یوٹرس بھی ہوتا ہے نا رحم. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے کہ تعلقات کو میں نے نہیں بگاڑنا, تو میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو معاف کرنا ہے. مجھے اجر ان سے نہیں چاہیے, وہ تو شاید پھر بھی میرے ساتھ ایسے ہی کریں گے, مجھے اپنے اللہ سے اجر چاہیے. اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ ان میں گھسیں. آپ کو پتہ ہے, آپ نے ایک دفعہ دیکھ لیا کہ یہ ایسے کریں گے, لیکن آپ نے ان سے تعلق نہیں بگاڑنا. آپ ان سے سلام دعا کریں, ان سے ملیں, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں, آپ سٹیپ بیک ہو سکتے ہیں, لیکن تعلقات ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ سٹیپ بیک ہوں, زیادہ اتنا نہیں کریں. اچھا جی, اب 2 آیا, یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو. اب یتیموں کا حکم آ گیا, اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو, اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب جب وہ ان کی جائیدادیں تھیں, جو کچھ بھی تھا ان یتیموں کا, تو ان کی کفالت کسی نہ کسی نے تو کرنی تھی. اس زمانے میں تو بریڈ ارنرز ہوتے ہی آدمی تھے. یہ تو عورتیں تو اس طرح بریڈ ارنرز تھی ہی نہیں نا, تو آدمی زیادہ بریڈ ارنرز ہوتے تھے. تو ان ساروں کی کفالت کیسے کرنی تھی, تو ان کے احکامات آئے بہت سخت کہ یتیموں کے مال کے ساتھ آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے. نمبر 3, اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو, تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کریں. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے, تو پھر ایک ہی بیوی کرو, یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ کرین الثواب ہے. اچھا جی, اب یہ 2 2 3 3 4 4 شادیاں جو ہے نا, اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا جو ہے نا ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں تھوڑا کہ کیا ہے. اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ 4 شادیاں کو جو یہ حکم ہے, یہ کیا ہے؟ آپ کو کسی کو پتا ہے کہ یہ حکم کا کس مد میں یہ حکم آتا ہے, یعنی کہ اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی بات کیا, فرض ہے یہ فرض نہیں ہے, یہ تو ہم سمجھ. سنت ہے یہ, جی نہیں, یہ سنت نہیں. کیونکہ اگر یہ سنت ہوتی تو ہر صحابی کی 4 4 شادیاں ہوتی. ٹھیک ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی نا رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے, تو انہوں نے ایک دفعہ دوسری شادی کا ذکر کیا تھا. رسول اللہ علیہ وسلم منع کر دیا ان کو کہ تم نہیں کرو, ان کو منع کر دیا تھا دوسری شادی سے. تو پھر تو رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں ہاں میری سنت ہے, فالو کرو. یہ سنت نہیں ہے. پھر کیا ہے, اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ مباحہ. مباحہ کیا ہوتا ہے؟ پسندیدہ عمل, جسے کرنے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. کیا یہ وہ ہے؟ جی نہیں, یہ وہ بھی نہیں ہے. پسندیدہ عمل کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا صدقہ دو, صدقہ دو میری راہ میں, صدقہ دو, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. عدل و انصاف کرو, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. رحمی رشتوں کو ایسے پسند, یہ اللہ کے پسندیدہ کام وہ ہیں, یہ اللہ کا پسندیدہ کام نہیں. پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک رخصت ہے. اٹس اے رخصت. رخصت کیا ہوتی ہے؟ اگر ضرورت پڑے تو اجازت. ایسے ہم نماز فرض ہے ہمارے پہ, لیکن ہمیں کیا رخصت ہے کہ اگر ہم سفر میں جائیں گے تو ہم 2 پڑھ لیں گے, یہ ہماری رخصت ہے. ٹھیک ہے, تو رخصت چیز وہ ہوتی ہے کہ جب کسی وقت کس کو ضرورت پڑ جائے تو وہ کریں. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں, ہم لوگ اس کو بڑا ایموشنل لیتی ہیں خواتین. رخصت, جی, خواتین بڑا ایموشنل اس کو ہو کے لیتی ہیں شادیوں کی اجازت کو, بہت زیادہ. تو اب چکر یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو دونوں طریقے سے دیکھنا ہے. اسلام بڑا پریکٹیکل مذہب ہے, ہم نے اس کو پریکٹیکلی بھی دیکھنا ہے, ایموشنلی بھی دیکھنا ہے, دونوں طرح سے ایویلویٹ کرنا ہے. اسلام تو اب دیکھیں نا پورے مسلمانوں کے معاشرے پہ آیا نا, کسی ایک عورت پہ تو نہیں آیا, پورے معاشرے پہ آیا. تو اب کلچرلی کیا ہے کہ اب ہم نے دیکھا کہ
ضرورت پڑ گئی اس وقت آپ نے دیکھا ایمرجنسی سچویشن ہوئی 70 صحابہ شہید ہو گئے ان کی فیملیاں تھیں تو کیا کر تو ان کی کفالت کیسے ہوتی بریڈ ارنرز آدمی ہیں تو پھر حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ تم میں سے جو کر سکتا ہے وہ کر لے ان کی کفالت ان کو لے لے ان کو ساتھ شادیاں کر لے 2 سے 3 سے 4 تک تم کر سکتے ہو بیکاز اٹس این ایمرجنسی سچویشن ایسی ایمرجنسی سچویشن آپ نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے جی ہم نے دیکھی ہے ورلڈ وار ٹو میں جرمن کی اتنی عورتیں جو تھیں زیادہ ہو گئی تھیں کہ جرمنی میں انہوں نے کہا یہ قانون لاگو کرو کہ آدمیوں کو ٹیمپرریلی طور پہ زیادہ بیویوں کی اجازت دے دو انہوں نے وہ قانون گیا گورنمنٹ میں لیکن انہوں نے پاس نہیں کیا اس کے بعد انہوں نے عورتوں کے لیے شیلٹر ہومز بنائے اور اب آپ ہسٹری کھول کے دیکھیں ورلڈ وار 2 کی اس شیلٹر ہومز میں عورتوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا عورتوں نے ایک ایک سگریٹ کے پیچھے اپنی عزت بیچی ہے اور ان عورتوں کے ساتھ اتنے جو تھے ناجائز بچے پیدا ہو گئے جرمنی میں کہ ان کو آپ پتہ ہی نہیں تھا کہ باپ کون ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ اسلام تو سب سے پہلے رائٹ دیتا ہے کہ آپ کا نسب جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کا نسب کیا ہے ہو از یور فادر ہو از یور مدر یہ نسب کلیئر ہونا چاہیے تبھی تو عورت کو ایک ہی شادی کی اجازت ہے کہ پتہ ہونا چاہیے فادر کون ہے تو ایک بچے کا یہ برتھ رائٹ ہے کہ اس کو پتا ہو میرا فادر کون ہے یہ جو ہمیں فلموں میں دکھاتے ہیں نا کہ اب جوان ہو کے فادر کو ڈھونڈنے چلے گئے یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے ٹھیک ہے تو یہی ہوا وہاں پر اتنے الیجٹمیٹ بچے ہو گئے آپ یہ پڑھیے گا ورلڈ وار 2 کی سٹوری جا کے دیکھیں اور پھر کیا ہوا تو یہ ایمرجنسی سچویشن ہے عام حالات میں کیا ہو سکتا ہے عام حالات میں ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی بیوی بیمار ہو جائے فرض کریں اسے کینسر ہے یا کچھ ہے ایسے بیمار ہو گئی تو تو اس سے اب کینسر سے تو چلیں ڈیتھ کا خوف ہوتا ہے لیکن کچھ ایسی بیمار ہو جائے کہ اس طرح گھر کے کام نہ کر سکے تو اب اگر وہ کیا کہے گا آدمی کی اپنی ضروریات ہیں ہو سکتا ہے وہ ضرورت نہیں پوری کر پائے گی بیمار ہے تو وہ اگر آدمی کیا کہے گا کہ اب مجھے تو ضرورت ہے میں دوسری شادی کر بھی سکتا ہوں وہ کر لے تو پھر کیا کہے گا کہ سوری کیونکہ اسلام میں تو اجازت نہیں ہے تمہیں میں ڈائیورس کر رہا ہوں میں دوسری شادی کر رائٹ اب کھلے ماحول میں دیکھیں نا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرے پہ ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو بیمار ہوگی کچھ اس کو چھوڑ نہیں سکتے تم یو آر الاؤڈ ٹو ڈو دوسری تمہیں ضرورت پڑ گئی ہے تو پہلی کو بھی رکھو گے چاہے وہ بیمار ہے چاہے وہ کچھ ہے تم دوسری کرنا چاہتے ہو تمہیں رخصت ہے تم کر سکتے ہو لیکن تم نے دونوں کا خیال رکھنا ہے انصاف کرنا ہے اور اگر انصاف نہیں کرو گے نا کہ نئی والی کے ساتھ تم نے ٹائم گزار لیا اور پہلی والی کو جو بیمار والی کو چھوڑ گئے انصاف تو پھر اسی کے ساتھ رہو پھر کیسے کسی کی اولاد نہیں ہوئی تو پھر اس کو رخصت ہو گئی کہ چلو اس کی ایک ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہ شاید وہ اس طرح کر سکے تو پھر کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی بہت سی سچویشن ہم پڑھتے ہیں تو ان پہ یہ اپلائی ہوتا ہے کیونکہ یہ پورے معاشرے کے اوپر ہے تو ہم نے بھی اپنا دماغ کو کھولنا ہے اس کو سمجھنا ہے اس کی سچویشن کو دیکھنا ہے اور ہم نے سب سے بڑی بات کیا کرنی ہے یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا ماننا ہے میں نے بہت سے لوگ یہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 یہ حکم نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ 4 کر لو انصاف نہیں کر سکتے تو نہ کرو تو اصل میں نہیں کرنی نہیں یہ ہم نے نہیں کہنا ہمیں پتہ ہے یہ ایک رخصت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے جو کسی سچویشن میں آپ کو اجازت ہے ہم مان رہے ہیں اس بات کو لیکن ہم نے اس کا مذاق نہیں اڑانا میں نے دیکھا لوگ مذاق اڑاتے ہیں we have no right کہ ہم اللہ کے کسی حکم کا مذاق اڑائیں ہم اس کو مذاق میں اڑاتے ہیں 4 شادیوں کی اجازت ہے تمہیں یہ ہے وہ ہے تو ہم نے نہیں ان میں شامل ہونا جو اس کا مذاق اڑائیں گے اور ہم نے جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی سچویشن میں اس کی اجازت دی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب آگے پڑھیں دیکھیں نا کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں جو ایکسٹرا میرٹل افیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی تو ڈیفیکلٹ ہے نا ایزی ہے کسی عورت کے لیے برداشت کرنا نہیں ہے ایزی نا وہ بھی تو ایزی نہیں ہے اچھا پھر اور آپ وہ سوچیں جس عورت کے ساتھ ایکسٹرا میرٹل افیئر کیا اس کو سوچیں اس کو تو یوز کر لیا نا اس نے اس کو کہے گا کہ مجھے تو تم سے شادی کی اجازت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں چاہیے تو پھر تم دوسری شادی کرو اس سے اگر کسی اور عورت کو یوز کر رہے ہو تو اس کو اس کے رائٹس دو کرو اس سے شادی ایسے نہیں تم ایک ریلیشن شپ بنا سکتے ایکسٹرا میرٹل کر کے کیونکہ اس عورت کے اوپر بھی تو قانون لاگو کرے نا ہم تو صرف بیوی کو سوچ رہے ہیں دوسری کو سوچیں جس کو وہ یوز کر رہے ہیں اور آج کل کیا ہے ہم کہتے ہیں نا کہ ظلم کیا ہے عورت میں ظلم یہ ہے کہ اس کا بچہ ہو گیا اس کا کوئی باپ نہیں ہے سنگل مدر ہے ہم لیونگ ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں میری کوئی رسپانسبلٹی میرا ہسبینڈ نہیں پوری کرتا میں اپنے پیسے خود کماتی ہوں اور ایکولی ہر چیز کنٹریبیوٹ کرتی ہوں یہ ظلم ہے اچھا جی اور دوسرا یہ کہ آپ یہ سوچیں جو انلیجیٹمیٹ ریلیشن شپ ہیں فرض کریں ان کو کچھ ایسا ہو گیا تو وہ پھر شادی ہی ایک ان کا ذریعہ ہے جو کہ ایک فیئر طریقہ ہے اور ظلم عورت پہ ہم کہہ رہے تھے کہ کیا ہے ظلم یہ ہے کہ اس کا پتہ نہ ہو باپ کون ہے سنگل مدر ہے لیونگ ریلیشن شپ ہے ظلم کیا ہے کہ آپ عورت کو پڑھائیں نہیں ظلم یہ ہے کہ اس کو انہیریٹنس میں حق نہیں دیں ظلم یہ ہے کہ اس کی قرآن سے شادی کر دیں ظلم یہ ہے کہ اسے کہیں کہ تم بھی پیسے ہی لے کر آؤ گھر کے میں تو فائنینسز نہیں چلاؤں گا ٹھیک ہے ظلم کیا ہے عورت کے اوپر
کہ اس کو گھر میں لے آئیں اور کہیں کہ اب میری ماں باپ کی بھی خدمت کرو. نہیں ہے عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض لگایا ساس سسر کی خدمت کرنا. ہاں وہ جو بھی کرے گی اس کا احسان ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں یہ ظلم میں آتی ہیں. جس کو ہم ظلم بناتے ہیں وہ اتنا ظلم نہیں ہے. اس کو لیونگ ریلیشن شپ جو چل رہا ہے میں تو سمجھتی ہوں لیونگ ریلیشن شپ عورت پہ ظلم ہے جو یہ انہوں نے آج کل چلایا ہوا ہے. آئی تھنک یہ عورت پہ ظلم کہ حکم جو دیا گیا ہے نا کہ شادی کرنا کیوں رخصت دے دی گئی ہے اس کی بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں جس میں آپ اس عورت کو بھی دیکھیں گے جو یوز ہو رہی ہے. اس کو بھی تو دیکھیں گے نا کہ وہ جو جس کو کوئی یوز نہ کر لے. جب عورت کو پتا ہوگا کہ تم مجھے کوئی یوز نہیں کر سکتا وہ پہلی بات یہ کہے گی تم نے کرنا ہے تو رشتہ بھیجو. اپنی بیوی سے بات کرو گھر والوں سے بات کرو رشتہ بھیجو کیونکہ میرے مذہب میں تو الاؤڈ نہیں ہے تم سے کہ میں افیئر کروں. عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو. البتہ اگر وہ خود اپنی مرضی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دے تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو. اچھا جی اپنا مہر اپنا آپ ضرور مانگیں. اور ہم لوگ دیکھا دیکھی ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں اس نے نہیں مانگا یا کوئی ذکر کر دیتا ہے میری تو نن نے معاف کر دیا فلانے تو ہم بھی پریشرائز ہو کے اچھا پھر معاف ہی کر دیتے ورنہ ہم بڑے لالچی نہ لگیں. نہیں جی یہ ہمارا رائٹ ہے. ہم لالچی ٹھیک ہے ہمارا رائٹ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کوئی نہیں ہم نے معاف کرنا. دل کھول کے لے. اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو. البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایات کرو. ٹھیک ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مال ہے وہ بے وقوفوں کو مت دے دو. تو جب اپنا بزنس میں کسی کو پارٹنر بنائے تو دیکھ لیں کہ سامنے والا جو ہے وہ اتنا سمجھدار بھی ہے کہ اس کا ٹیک کیئر کرے گا. اسی طرح یتیموں کے مال کے بارے میں بھی کہا. اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں. اب آزمائش کرتے رہو یا ان کو یعنی پالتے رہو. رائٹ. ہاں ان کی کفالت کرتے رہو. پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ کہ ان کے مال ان کے حوالے کر دو گے ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے اور جو غریب ہو معروف طریقے سے کھائے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے مال کا بھی ٹیک کیئر کرنا ہے اس وقت تک ٹیک کیئر. یہ نہیں کہ پہلے ہی سارا کھا لو جب تک وہ بڑے ہوں. رائٹ. تو اٹس ویری کلیئر کہ ان کا بھی آپ نے آنیسٹلی رکھنا بھی ہے مال اور بڑے ہوں تو ان کو دینا ہے. پھر اس وقت گواہ ہوں ان کے ساتھ رکھنا ہے. اور اگر کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا جو بھائی ڈیتھ ہو گئی وہ امیر تھا دوسرا غریب تھا تو پھر اس کی اسٹینڈرڈ کا وہ اس کو اسپینڈنگ کر سکتا ہے. نمبر 7 مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا. بھی انہیریٹنس کے آئیں گے. اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا خواہ تھوڑا ہو یا بہت. یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ حصہ مقرر کر دیا. اس زمانے میں تو عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا انہیریٹنس میں نا. اور ابھی بھی کہہ دیتے ہیں قرآن سے شادی کر لی یہ کر لیا بھائیوں کا کوئی دل نہیں کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ایسے کرتے ہیں نافرمانی اور عورتوں کو حصہ نہیں دیتے بہت بہت پکڑ ہے اس بات کی. اللہ کے حکم سے نہیں انکار کر سکتے. اور عورتیں بھی بہت اس بات پہ خوش ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنے رائٹس دیے ہیں ماں بنایا بیوی بنایا. اور یہ بھی سوچے نا کہ ان کو میاں کی طرف سے بھی حصہ مل جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے بھی حصہ ملتا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر اولاد جاتی ہے تو اس کا حصہ بھی پیرنٹس ماں کے پاس بھی آتا ہے اور باپ کے پاس بھی آتا ہے. اچھا جی اور جب تقسیم کے موقع پہ کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی طرح بات کرو. یہ کتنی اچھی بات ہے نا کہ اگر کچھ غریب غربا وہاں پہ آ جاتے ہیں افسوس کے لیے آ جاتے ہیں کہ فوتگی ہو گئی ہے آپ کے پیرنٹس کی تو پھر ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دو. کچھ دے دو ان کو بھی. ٹھیک ہے. وہ بھی کسی امید سے آئے ہوتے ہیں. سرونٹس آ جاتے ہیں پرانے. مجھے بھی یاد ہے امی ہمارے پیرنٹس کی رہتے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ گئے کس کس سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سب کو بھی دو. نمبر 9 لوگوں نے اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت ان کے اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے. بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. استغفر اللہ. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے. اب یہ کیا انہیریٹنس کے آگے لاز آ گئے. مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا. یعنی 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو 2/3 ملے گا. اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ملے گا. اور اگر اونلی ڈاٹر ہے تو پھر ہاف مل جائے گا. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا. اگر اولاد ہے اور پیرنٹس بھی زندہ ہیں تو پیرنٹس کو 1/6 ملے گا. اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو تو والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا. اب اگر اس کی اولاد نہیں ہے اور صرف پیرنٹس ہی ہیں اس کے تو پھر کیا ہوگا مدر کو 3rd حصہ ملے گا 1/3 مل جائے گا. اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی.
اور یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے، یعنی کہ اس کا قرض دے دیا جائے، اس نے اگر کوئی اپنے نام کچھ وصیت رکھی ہے کہ 1/3 ایسا ہوتا ہے یا 1/4 ایسا آپ کر لیتے ہیں جو آپ اپنے حساب سے کسی کو دے سکتے ہیں۔ اب اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ایسے جن کی اولاد نہیں ہو تو پھر بہن بھائی اگر زیادہ ہوں تو ان کو بھی حصہ جاتا ہے۔ تم نہیں جانتے تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولادوں میں سے کون باللحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جانے والا۔ ہمیں جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر جو بھی سچویشن آئے وہ اس وقت اپنی سچویشن کے حساب سے ضرور کسی سے مشورہ کر کے حساب لگوا لے، اور انہیریٹنس کو سیدھا بہت اچھے سے ڈسٹریبیوٹ کرنا فرض ہے ہمارا۔ ہم اپنے پیرنٹس کے لیے کہتے ہیں مرنے کے بعد ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ان کی انہیریٹنس صحیح ڈسٹریبیوٹ کرنا ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم کریں، یہ اچھا کام ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر اس کا بہت گناہ ہے اور ان کے سر گناہ نہ جائے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، اور وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے۔ اب یہ ہسبینڈس کے لیے کہ اگر وائف کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر اس کو تو جو اس نے چھوڑا اس کا ہاف ملے گا، اور جو اگر وہ بے اولاد اور اولاد ہوگا تو پھر 1/4 ملے گا، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکہ میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی، اور اگر تم بے اولاد ہو ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، یعنی اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، اولاد نہیں ہے تو 1/4، ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، اولاد ہے تو 1/8 عورت کا ہے۔ بس اس کے بعد جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی اور بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے لیے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، پھر بھائی بہنوں میں ایکول 1/6 یا 1/3 چلا جائے گا، جبکہ وصیت جو کہ کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ وصیت اور قرض ادا کرنا، پھر ڈسٹریبیوشن، بشرط یہ کہ وہ ضرور زر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے کہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا اور بینا اور نرم خو ہے، کہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا اولادیں پیرنٹس ایسے کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا تو بچہ بڑا امیر ہے اور دوسرا غریب ہے اس کو زیادہ دے دو، نو دس کین ناٹ ہیپن۔ اللہ تعالیٰ نے ایکول جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں ویسے ہی دینے، چاہے کوئی کتنا ہی امیر ہو اور کوئی کتنا ہی غریب۔ ہاں آپ کا جو اپنا جو 1/3 آپ نے دینا ہے نا وہ بھی ان کو نہیں دینا جو آپ کے انہیریٹنس کے رشتے ہیں، وہ آپ اللہ کی راہ میں یا کسی اور کو دے سکتے ہیں، رائٹ؟ ہر کسی کے لیے یوز ہوئی ہے، ہر کسی کے لیے یوز ہوئی ہے، پہلے قرض اور جو اس نے اپنے لیے وصیت دی ہے وہ پہلے، وہ دونوں چیزیں ہوں گی، اور اپنے کے لیے آپ ان کے جنازے میں بھی جو چیزیں پیسے لگتے ہیں نا وہ اس پارٹ میں سے کر سکتے ہیں یوز، اور پھر آپ ڈسٹریبیوشن کریں گے۔ اچھا جی 13، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس سے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں ہوں گی اور ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس کی حدوں میں رہنا ہے اور رسول کی اطاعت کرنا ہے، تو پھر ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ انہیریٹنس اپنی بھی صحیح دیں اور اپنے پیرنٹس کی بھی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کے مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ تو یہ اب بڑی ڈرنے والی بات ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان میں سے اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی رستہ نکال دے۔ یہ پہلا حکم آیا تھا اس بات کا کہ جب انفیڈیلٹی کا پتہ چل جائے نا، کہ عورت جو بدکاری کی مرتکب ہوں، کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی بیوی جو ہے پیچھے سے کوئی اور بندہ آ رہا ہے گھر میں، آپ کو خبر ملتی ہے یہ ہے، تو پھر آپ نے صرف یہ کہ کسی نے آپ کو اڑا دی کہ ہاں جی میں نے دیکھا ہے آپ کے تو آپ کی بیوی کا افیئر ہے، وہاں تو کوئی بندہ آتا ہے، تو اس اڑانے پہ ہی آپ نے سارا کام کرنا شروع کر دیا کہ چلو جی اب تو اس کی مار کٹائی اور پتہ نہیں کیا شروع کر دیں، اٹس ناٹ الاؤڈ۔ اگر ایک ایکٹ کرتے ہوئے آپ کو، وہ دیکھ لیں ایگزیکٹ ایکٹ کرتے ہوئے آپ کو 4 گواہ لانے ہیں جو آپ کی وائف کے ساتھ آپ کو ایگزیکٹ وہ ایکٹ کرتے ہوئے دیکھیں، ان دیٹ کیس ناٹ دس کہ اس چلتے پھرتے نے کہہ دیا ایک بندہ تمہارے آیا بار بار آتا ہے تمہارے گھر میں تو وہ تمہاری بیوی کا اس کے ساتھ کوئی چکر ہے، اس صورت میں نہیں ہے یہ بات، صرف اس صورت میں جب ایکٹ ہو جائے، اس کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ اگر ایسے ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ آگے آیات میں آئیں گے۔ اور 4 گواہ ہیں، اور پھر اگر ایسا ہو جائے کہ 4 گواہ مل جائیں کسی طریقے سے، مجھے تو نیکسٹ ٹو امپاسبل ہی لگتے ہیں، لیکن ہاں پاسبلٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر ایسے ہو جائیں، اور عورتیں گواہ نہیں کہیں کیونکہ عورتیں تو گھروں میں ہی ہوتی ہیں، آپ سوچیں کتنی پروٹیکشن کی ہے، فرض کریں کوئی کسی کے ساتھ رہتا ہے اور عورت کی گواہی ہوتی اس بات میں تو شاید 4 عورتیں مل بھی جاتی،
اور اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں گے ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ بہت توبہ قبول کرنے اور رحمت فرمانے والا ہے۔ تو یہ پہلے آیا تھا اگر ایسے بات ثابت ہو جائے تو اس کو بس گھر میں بند کر دو، وہ نکل نہیں سکتی، یہاں تک کہ دوبارہ حکم آیا۔ پھر سورہ نور میں حکم آ گیا تھا، جب آیا تو صحابہ بڑے خوش ہوئے، اصل میں خوش ہوئے کہ اور حکم آ گیا تھا۔ پہلے تو یہی تھا کہ وہ 1 سال تک ایسے بند، مطلب ہمیشہ بند رہیں گی، پھر یہ ایک اور حکم اللہ تعالیٰ نے جب تک آ نہ جائے، پھر سورہ نور میں ایک حکم آیا تھا، اور تو پھر تب صحابہ بھی خوش ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ چلو دعا قبول ہو گئی۔ اچھا جی، پھر اب آیا 17، ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں، اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا حکیم و دانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے اللہ سبحانہ انہیں معاف فرما دینا، آمین۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے ہی چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب تو میں نے توبہ کر لی، اور اس طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں گے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار رکھی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نے گلٹ جاگے فوراً توبہ کریں، اور یہ نہیں توبہ کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیں کہ ہاں جی بس کرتے ہی جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، رائٹ؟ ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے اللہ تعالیٰ کی معافی کو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس کے مہر کا کچھ حصہ اڑا دینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ صریح بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور انہیں تنگ کرنے کا حق ہے، اس کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اس میں سے بہت کچھ بھلائی رکھتی ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی چیز پسند نہیں بھی ہے تو دیکھو کچھ اور چیز اس کے اندر پازیٹیو ڈھونڈو، تمہیں وہ کوئی اور چیز اس کی اچھی لگ سکتی ہے، اس کے اوپر نہ رہو کہ پسند نہیں، کہا گیا کہ اس کے ساتھ کمپرومائز کرو۔ دیکھو ہو سکتا ہے شکل کی اچھی نہیں ہے، شکل اچھی نہیں لگ رہی، عادتیں اچھی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی عادتیں اچھی نہ ہو تو شکل اچھی ہو گئی ہے، جو بھی وائس ورسا، لیکن جو اس کے اندر پازیٹیوٹی ہے اس کو دیکھو، تو پازیٹیوٹی کو لے کر چلو گے تو انشاءاللہ تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ لیکن ان کے مہر کا جو حصہ ہے وہ نہیں کھانے کی کوشش کرو کسی بھی صورت، ہر صورت میں ان کے مہر ان کو ادا کرو۔ ہاں اگر وہ بدچلنی کی مرتکب ہوں، بدچلنی میں یہی ہے کہ پتہ چلے افیئر ہے یا کچھ ہے، آپ کو پتہ چلے تو پہلے بیٹھ کے بات کرو، کیا مسئلہ ہے، تم کیا چاہتی ہو، کس طرح ہم اس چیز کو ریزالو کریں، یا مجھے یہ بات پتہ چلے، پہلے بات چیت کریں، اچھی طرح ریزالو کریں، پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اگر وہ نہیں ہٹتی اور بد چلنی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بد چلن ہے تو پھر بھی کہا گیا کہ پھر تم بستر چھوڑ کے چلے جاؤ، اور بستر چھوڑ کے بھی آدمی سے کہا نا یو ول گو، وہ وہی رہے گی حتیٰ کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ بد چلن ہے، پھر بھی تم اسے کچھ کہہ نہیں سکتے، یو ہیو ٹو لیو دا روم، تم نکل کے جاؤ۔ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمارے پہ رحمتیں کی ہیں، وہ ہم بھول جاتے ہیں جو رحمتیں ہمارے پہ اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ اور ہاں، اور پھر اس کو کہا ہے کہ نکلو، اور پھر بھی اگر وہ نہیں ہٹتی اور تمہیں پکا پتہ چل گیا ہے کہ اب اس کا ہے تو پھر اس کو ہلکی سی مار کی اجازت ہے، اور وہ مار کی اجازت جیسے مسواک ہوتی ہے اس کو ہلکا سا لگانا، یا پھر ایک گھاس، ایک کچھ علماء نے کہا ہے گھاس کے پتے جیسے ہلکے سے لگے، نشان نہیں پڑنا چاہیے کسی بھی چیز کا، اتنے سلولی مارنا، ایسے ہم جھنجھوڑتے نہیں ہیں، کیا کر رہی ہو تم، ایسے ہلکا سا نہیں کرو، اس طرح ہم کرتے ہیں نا، کئی دفعہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کیا کر رہی ہو، ہلکا سا کر کے، نشان نہیں پڑنا چاہیے، نشان نہیں پڑ سکتا۔ اور ہمارے یہاں پہ سنتے ہی کہہ دیا کہ جی عورت کو مارنے کی اجازت ہے، تو اٹس ناٹ الاؤڈ۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آئے تو ارادہ ہی کر لو کہ خام خواہ تم نے سے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دے دیا، اس میں کچھ واپس نہ کر لینا، اسے بہتان لگا کے اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے، کہ یہ بہتان لگا کے واپس جو کچھ دے دیا ہے اس میں مال میں سے آپ نے واپس نہیں لینا۔ اور آخر تم اسے کس طرح لے لو گے جب تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو یا وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے۔ تو یہ مہر کی بات کی گئی ہے۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، اور در حقیقت ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ اور برا چلن ہے۔ تو پرانے زمانے میں ایسے ہو جاتا تھا، اب یہ پھر منع کر دیا گیا کہ جس سے باپ نکاح کر چکے ہوں وہ ہمیشہ ہی تمہاری جو ہے اسٹیپ مدر ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تم پہ حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی، یعنی اسٹیپ ڈاٹرز، انہی بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہے، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو تو تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور وائف کے ساتھ ٹوٹ جائے تو پھر اس کی ڈاٹر سے کر سکتے ہیں اگر کنزیومیشن آف میرج نہ ہوئی ہو، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری سلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو، 2 بہنوں سے نکاح منع ہے، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں ہمارا پارہ ختم ہوتا ہے۔
اور چلیں پھر دعا کرتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.